Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class CS445 Programming Languages. And we are in our week 3 اور week 3 کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے 2 hour cities. اور as you guys know کہ ہم نے as per our course plan پہلے 2 weeks کو کمپلیٹ کیا ہے اور کل کی ایک گھنٹے کی کلاس میں بائنڈنگ کے کانسیپٹس پڑھے تھے. تو آج ہم اس چیپٹر کو کنکلوڈ کریں گے، چیپٹر 2 کو، جس میں بیسکلی ہم ورچوئل کمپیوٹرز اور بائنڈنگ کے اوپر ہی اپنا فوکس رکھیں گے اور اس کی ہائرارکی کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے. تو باقی گزشتہ ویکس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے ویک 1 میں کورس کا انٹروڈکشن دیا تھا. ریزنس ٹو اسٹڈی دس کورس ہم نے پڑھی تھی چیپٹر 1 سے ٹیکسٹ بک کی، اور کورس کی کنٹینٹس دیکھے تھے جو ہم نے اس کورس میں کمپلیٹ کرنے، اور اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ میں کیا صلاحیت پیدا ہوگی اسے تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا. بیسکلی جو اس کے آؤٹ کمز ہیں وہ وائی ٹو اسٹڈی پروگرامنگ لینگویج کورس ایٹ انڈر گریڈ لیول جو ہم نے بک سے پڑھا تھا، وہی اس کے آؤٹ کمز ہیں، ریزنس جو کہ فلفلڈ ہو جائیں گی ایٹ دا اینڈ آف دس کورس. جو لوگ اس کورس کو پاس کریں گے، اور انشاءاللہ سارے اسٹوڈنٹس ہی ہوپ فلی دے پاس دا کورس، تو ان میں یہ جو کیپیبلٹی ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اور ہم نے ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ویک 1 میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم کیا پڑھیں گے اور کن کن ٹاپکس کو ہم ٹچ کریں گے اور اس کے ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہمارے کیا ہوں گے. تو یہ تو ہماری کچھ ویک 1 کی جو ہے وہ پروگریس تھی. پھر ویک 2 میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا ویک 1 میں ہی پھر تھوڑا سا ٹیکسٹ بک سے بھی چیپٹر 1 کو دیکھا تھا. پروگرامنگ لینگویجز کے ڈیزائن ایشوز کیا ہوتے ہیں، ہسٹوریکل اوور ویو، پروگرامنگ انوائرمنٹ کی بات کی تھی. کچھ ہم نے جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ 50s سے لے کے اور اگلے 20 ایئرس تک کا پیریڈ جو ہے ڈیکیڈ وائز کور کیا تھا. امید ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی آج، ہوپفلی کوئی ایشو تو نہیں ہے. یس سر. اوکے، جزاک اللہ بیٹا. تو فرسٹ ویک ہمارا جو تھا وہ کچھ اس کی بیسکس اور ڈیولپمنٹ کے بارے میں تھا، جس میں اس کی کچھ کی ٹرمز بھی تھیں، جیسے ٹو بی ویل کلچرڈ ان اے کورس. آپ کو اس کی کی ٹرمز جو ہیں وہ کرنا ہوتی ہیں. تو ہم نے اس کی کی ٹرمز کی اس کورس کی چیپٹر 1 سے تھوڑی سی دیکھی تھی. جس طرح آپ نے نیومیرک بیسڈ لینگویجز دیکھی، سائنٹیفک بیسڈ لینگویجز دیکھی، اسی طریقے سے وہ آپ نے ڈومینز دیکھیں اور اپلیکیٹو ڈومین اینڈ ایٹسیٹرا. تو تھوڑی سی کی ٹرمز بھی ہم نے کور کی تھی. ابھی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ نیومیرکس اس کے 4th چیپٹر میں جو ہیں وہ بہت ان ڈیپتھ ہیں، اور اس میں ہمارا کورس 1 استعمال ہوگا، اور 3rd چیپٹر میں بھی آپ کے اسٹارٹ ہو جائیں گے نیومیرکس. سو اٹس ناٹ 100% تھیوری، ہم نیومیریکل پارٹ بھی کریں گے، لیکن کورس کا کیونکہ اسٹارٹ ہے، انٹروڈکشن ہے، تو ہم نے فرسٹ 2 ویک میں بیسیکلی اس کو کیا. اور سیکنڈ ویک میں ہم نے امپیکٹ آف مشین آرکیٹیکچر، یہاں پہ انٹرسٹنگ ڈیفینیشن کمپیوٹر کی. تھیوری آف آٹومیٹا اینڈ فارمل لینگویجز میں آپ نے ڈی ٹی ایم کو اس نے کمپیوٹر کا نام دیا تھا چیپٹر 1 میں اور آخری چیپٹر میں. یہاں پہ ہم نے اس ڈیفینیشن کو اپنی ٹیکسٹ بک سے براڈ کیا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایکچوئل کمپیوٹر اور ہارڈ ویئر کمپیوٹر، سافٹ ویئر کمپیوٹر اور سیمولیٹڈ کمپیوٹر، ہائبرڈ اور تھیوریٹیکل کمپیوٹرز تک اپنی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا 4 ایریاز میں. تو یہ مشین آرکیٹیکچر کو ہم نے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں ڈسکس کیا، اور یہی چیز آپ کمپائلر کنسٹرکشن کے کورس میں بھی دیکھ رہے ہو. ہم نے کل فیزز آف کمپائلیشن میں دیکھا تھا کہ انٹرمیڈیٹ کوڈ اور مشین کوڈ جنریشن تک آپ ایکچوئل مشین کوڈ نہیں بلکہ وہ ریلوکیٹیبل کوڈ اور ٹارگٹ مشین جنریٹ کر رہے ہوتے. تو یہ ہماری کچھ ڈسکشن تھی، اور یہ بیسکلی آپ کے تھیوریٹیکل کانسیپٹس یا آئیڈیاز بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو تھنکنگ ہے وہ تھوڑی سی آپ کی براڈر سینس میں جا رہی ہے. کمپیوٹر کی ڈیفینیشن اس کورس کو چیپٹر 2 کو پڑھنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کچھ اور تھی. آپ کمپیوٹر آرکیٹیکچر یا موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس، یا پھر آپ
اس کو تھیوریٹیکل کمپیوٹر یا ڈی ٹی ایم کے کانٹیکسٹ میں ڈیفائن کرتے تھے. لیکن یہاں پہ اس نے ایک نئی ٹرم جو کہ آپ کو پتہ تو تھی لیکن ڈیفینیشن میں شاید آپ نے اس سے پہلے کسی کورس میں نہیں پڑھی ہوگی, جو اس نے استعمال کی تھی یہاں پہ, جو کہ آپ کے پاس ورچوئل کمپیوٹر تھا یا آپ کی ایک ورچوئل لیئر تھی, وہ اس نے یہاں پہ ایڈ کی تھی. اور ہم نے اس ڈائیگرام سے بھی دیکھی تھی لوڈنگ یہ لوڈر لنکنگ کے بعد جب ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو وہ کسی بھی چار میں سے کسی بھی کمپیوٹر پہ ہو سکتی ہے. اس پکچر میں دو تھے جو ڈائیگرام ٹیکسٹ بک میں تھی, ون واز ہارڈ ویئر کمپیوٹر اینڈ دی ادر واز دا ورچوئل کمپیوٹر. تو لیکن اس کے اندر آپ ہائبرڈ اور تھیوریٹیکل کمپیوٹر کو ایزیلی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک براڈر ڈیفینیشن ہم نے اس کورس میں چیپٹر 2 میں دیکھی, اور جس سے آپ کا تھوڑا اسکوپ جو ہے کمپیوٹرس کا وہ ہم نے انہینس کیا. تو اب بات اگلی آ جاتی تھی کہ چار طرح کی ڈیفینیشنس تو وی ہیو سین ان دا پریویس ٹاپکس, لیکن ہاؤ ٹو انٹیگریٹ آل دوز فور ڈیفینیشنس انٹو ون. ایک ٹرانسفارمر میں ایک کمپیوٹر میں اسے بائنڈ کیسے کرنا ہے, تو وہاں پہ بائنڈنگ اینڈ بائنڈنگ ٹائمس ہم نے کل کی کلاس میں اس کا انٹروڈکشن لیا تھا, اور آج ہم وہیں سے اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو میں یہاں پہ آپ کو وہ ایم ایس پینٹ میں اوپن کر کے ڈائیگرام بھی دکھا دیتا ہوں. یہ تھوڑا سا 5 منٹس کا آپ کا جو ریکیپ ہے, اس کے دو مقاصد ہیں. ایک تو جس کسی اسٹوڈنٹ کا لیکچر مس ہو جاتا ہے تو وہ اس کا ریکیپ ہو جاتا ہے, کیونکہ پی ایل کے ابھی چینل پہ اپلوڈ نہیں ہو سکے ڈیو ٹو اپلوڈ اسپیڈ ایشو. لیکن یہ ہے کہ آپ کو ٹیمز پہ ایکسیس ہوتی ہے لیکچرز کی. یہ جو ٹیمز پہ آپ بھی تو گروپ ممبرز ہیں, تو وہاں سے اوپن ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا لیکچر آپ کا؟ کچھ کچھ ہو جاتے ہیں نا کہ کبھی کبھی بہت زیادہ ایشو آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ جیسے یہ تھوڑا سا ڈاؤن لوڈ تو بہت زبردست ہے, سیکنڈ میں یہ آپ کا 10-12 منٹ میں جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے 300-400 MB کا لیکچر. اور کوئی کسی کی جو سائز ہے وہ 1 GB تک ہوتا ہے, وہ 15 منٹ میں ہو جاتا ہے, 20 منٹ میں. لیکن اپلوڈ کے اندر تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے پیچھے سے, نیٹ ورک میں ایشو آ رہا ہے. یعنی کہ یہاں ہمارے انٹرنیٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اپلوڈ میں کوئی پیچھے سے ایشو ہے پان کے اندر, تو وہ ڈراپ ہو جاتا ہے لنک ایٹ سرٹن اسٹیج. تو اس وجہ سے جو لیکچرز کی لینتھ ذرا زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ سم ٹائمز اپلوڈ نہیں ہوتے. اینی ویز ٹیمز پہ اویلیبل ہیں, بہرحال میں اس کو چینل پہ ایز سون ایز پاسبل اپلوڈ کر دوں گا. اور میرے ریویو کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب آپ آن کیمپس کلاس لیتے ہیں تب بھی تھوڑا سا میرا کوشش ہوتی ہے کہ پیچھے سے آپ کو کنیکٹ کریں. اور ابھی کیونکہ پی ایل کی اپلوڈ نہیں ہے, تو اس سے تھوڑی سی اگر کسی کا کوئی کلاس مس ہے تو وہ ریکنیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کا ریویژن ہو جاتا ہے. جو بچے ریگولر اٹینڈ کرتے ہیں ان کا تھوڑا سا ریوائز ہو جاتا ہے. تو ہے تو ابھی تک ہم تھیوری پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکسٹ ویک سے ہمارے نیومیرکس بھی اسٹارٹ ہو جائیں گے, اور پھر آپ کا کورس میں وی ہیو ویری اوکے آپ کا کورس میں تھوڑا سا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جائے گا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ جو کورسز آپ پڑھ رہے ہیں اس میں پروگرامنگ لینگویجز میں تھیوریٹیکل سائڈ ڈومیننٹ ہے, نیومیرک سائڈ جو ہے وہ سیکنڈری ہے, اور پھر پروگرامنگ اینڈ سیمولیشن جو ہے وہ اس میں بہت سلائٹ ہے بیکاز تھیوری بیسڈ کورس ہے. آن دا کنٹریری ٹو دیٹ کمپائلر ہیویلی نیومیریکل بیسڈ کورس ہے. تھیوریٹیکل کانسیپٹس اس میں سیکنڈری ہیں, اور اس میں سیمولیشن اینڈ پروگرامنگ آلسو اس میں بھی سلائٹ ہے بیکاز ہمارا فوکس جو ہے کورس کا وہ تھیوری کے اوپر ہے. اوکے جی, تو یہ ہم نے کل تھوڑی سی بائنڈنگ کے کانسیپٹس دیکھے تھے. آپ کو بائنڈنگ کا آئیڈیا پہلے سے موجود ہے, اس کو ریوزٹ ہم نے کیا تھا, اور بائنڈنگ کی سگنیفیکنس دیکھی تھی ان یسٹرڈیز کلاس. تو اب ہم چلتے ہیں فائنلی ٹو آور بک. اور اوکے, مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کے میسج آ رہے تھے ریگارڈنگ نیٹ ورک کنیکٹیویٹی ڈیو ٹو کیلم. تو اس میں یہی ہے کہ آپ کا جن بچوں کا ایشو ہے وہ ان کی پریزنٹ لگ جائے گی اور کلاس ہوگی, باقی اٹینڈنس جو ہے اس آپ کی میں مارک کر دوں گا, کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس کے سب کی طرف تو نہیں ہے, فیو اسٹوڈنٹس کی طرف
इंटरनेट जो है वो फैसिलिटी है वो ऑफ है पीछे से, तो इट्स ओके, नो इश्यूज। ओके जी, ये हम चैप्टर पढ़ रहे थे। मैंने आपको स्टडी प्लान से तो इसकी रिवीजन करा ही दी है, मैं चैप्टर 1 पे नहीं जाऊंगा डेफिनेटली। चैप्टर 2 में जो बेसिकली हम ये डेफिनेशन करके आए हैं इसमें देखें, कंप्यूटर इम्पैक्ट ऑफ मशीन आर्किटेक्चर, ये वो कंप्यूटर की ब्रॉड डेफिनेशन जहाँ पे हमने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कंप्यूटर्स को डिफाइन किया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। फिर इसने यहाँ पे कुछ कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि आप पढ़ लीजिएगा। आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, आपको पता है प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, ठीक है, सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर की स्टेट्स कौन सी होती हैं, फर्मवेयर किसे कहते हैं। तो ये आईसीटी की और कुछ ओएस से रिलेटेड बातें हैं जैसे कंप्यूटर स्टेट्स, तो ये मैंने आपको कहा था कि आप इसको पढ़ लीजिए। फिर हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेटर्स एंड वर्चुअल आर्किटेक्चर्स, ये आपने कंपाइलर में भी पढ़ा था, और फिर इसके अंदर भी हमने ये सेम चीज़ कल जो है डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में रिवाइज की थी। तो थ्योरी में कुछ हमारी सिमिलैरिटी थी, इसमें सॉफ्टवेयर सिमुलेशन को, ये वो डायग्राम जिसकी फिगर 2 थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपकी जो डेफिनेशन थी कंप्यूटर की वो थोड़ी सी यहाँ पे ब्रॉड हो जाती है। आपके जहन में हार्डवेयर या एक्चुअल कंप्यूटर था, या पिछले सेमेस्टर के कोर्स पढ़ने के बाद ऑटोमेटा थ्योरी के बाद डीटीएम भी आपको इस डेफिनेशन में शामिल होगा। उसमें हाइब्रिड और वर्चुअल 2 लेयर्स और आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फर्मवेयर है, ये एक हाइब्रिड अप्रोच है, वर्चुअल कंप्यूटर जो है कम्प्लीटली और पार्शली सिमुलेटेड सॉफ्टवेयर है। तो पीछे जो है लेयर्स वो तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ट्रांसलेशन एंड लोडिंग। एग्जीक्यूशन के अंदर कंप्यूटर की डेफिनेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में ज़रा ब्रॉड हो जाती है। तो ये इस चैप्टर का थर्स्ट था बेसिकली, और सेकंड जो इसमें अहम कॉन्सेप्ट था वो था आपका बाइंडिंग का। ओके, we considered ways in which a given computer might actually be constructed। ये अब 4 तरीके मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले, तो इसमें दोबारा नहीं डेल्व करेंगे। अभी ऊपर डेफिनेशन थी वही इसने यहाँ समराइज किया। ओके, वर्चुअल कंप्यूटर में लैंग्वेज की कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है? ऑब्वियसली आपकी एक सिमुलेटेड लेयर जो है वो क्रिएट की जाती है। हायरार्की में हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर की जगह आपकी एक सॉफ्टवेयर सिमुलेटेड लेयर जो है वो क्रिएट की जाती है, हायरार्की बना दी जाती है जिस पे आपका वर्चुअल कंप्यूटर जो है वो काम करता है। अच्छा, द वर्चुअल मशीन्स दैट अ प्रोग्रामर यूजेस, आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर, यहाँ से इसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह आगे। The virtual machine that a programmer uses to create an application is in fact formed from a hierarchy of virtual computers. At the bottom, there must of course lie an actual hardware. Of course, VM को चलाने के लिए भी हार्डवेयर तो चाहिए होगा, लेकिन आपने एक हायरार्की, एक लेयर या सिक्वेंशियल जो फॉर्म है वो क्रिएट कर दी है। इसको आप डिसेप्शन भी कह सकते हैं एक लेमैन की ज़बान में, यानी कि आपने जो यूज़र है जो इस्तेमाल कर रहा है उसको हो सकता है पता ही ना हो कि वो एक वर्चुअल कंप्यूटर को रन कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए एक तरह से एक डिसेप्शन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे अपना टेस्ट देने के लिए जाते हैं, इम्तिहान देने के लिए जाते हैं, हम आईएसएसपी के लिए कंप्यूटर्स पे आपका टेस्ट है, या सैट का टेस्ट हो रहा है, या जीआरई का टेस्ट हो रहा है, और आपकी वहाँ पे आपने शायद आप में से कुछ बच्चों ने कभी नोट किया हो कि वहाँ पे एक वर्चुअल मशीन रन कर रही होती है, एक्चुअल हार्डवेयर के ऊपर एक वर्चुअल लेयर जो है वो रन कर रही होती है, और वो साइन इन होती है किसी सर्वर के ऊपर। यानी आपका जो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हो सकता है लिनक्स हो या विंडोज़ 10 हो, लेकिन उसके ऊपर विंडोज़ एक्सपी या विस्टा या 7 जो है वो रन कर रही होती है वीएम वेयर के अंदर। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने उसको टेस्ट किया हुआ होता है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट जो हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के किए हुए होते हैं। या कभी आपका बैंक्स में जो है वो आपने देखा हो कि कुछ बैंक्स ने अपने सॉफ्टवेयर काफ़ी पुराने बनवाए हुए हैं जो कि अपडेट नहीं हुए। सपोज़ वो XP 32 बिट के ऊपर रन करते हैं, जबकि उनके कुछ फॉर एग्जांपल फाइनेंस का सॉफ्टवेयर XP पे रन करता है,
اور مارکیٹنگ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ کوئی لیٹسٹ ہے اور وہ رن کرتا ہے آپ کی ونڈوز 10 کے اوپر. تو اب دونوں کو پیرل چلانے کے لیے وہ وی ایم ویئر پہ انسٹال کر لیتے ہیں اور ایکس پی کے اوپر جو ہے وہ فائنینس ہو رہی ہوتی ہے. اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو اے ٹی ایم کے سافٹ ویئر ہیں وہ ٹیسٹڈ ہیں آپ کے ونڈوز ایکس پی کے اوپر, جو کہ سافٹ ویئر کسی بینک نے اپنا یا ویزا نے یا ون لنک نے بنایا ہوا ہے, وہ ایکس پی پہ اس کی کوالٹی ایشورنس ٹیسٹنگ ہوئی ہوئی ہے. ای کامرس ٹیسٹنگ بڑا ہیکٹک پروسیس ہوتا ہے اور اس میں فارمل میتھڈ استعمال ہوتے ہیں, اٹس ناٹ دیٹ ایزی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وی ایم ویئر چلا دیتے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں ایکس پی کی جو ونڈوز کی سپورٹ ہے وہ تو بند ہو چکی ہے مائکروسافٹ, سوائے یونائٹیڈ اسٹیٹس نیوی کے. یو ایس نیوی کے جتنے بھی وار شپس ہیں سب میرینز میں ابھی بھی ان کا جو ڈیفنس اور اٹیک سسٹم ہے وہ مائکروسافٹ ونڈوز ایکس پی پہ چل رہا ہے. اور ان کے ساتھ مائکروسافٹ کا ایکسپلسٹ معاہدہ تھا 2022 تک ایکسٹینڈڈ سپورٹ دینے کا, کہ 2014 میں ختم ہوئی تھی اس کی سپورٹ اور 2022 تک وہ اس کو ایکسٹینڈڈلی سپورٹ کریں گے. اور ان 8 سالوں میں جو یونائٹیڈ اسٹیٹس نیول فورسز ہیں وہ اپنے سسٹمز کو کسی نئے آپریٹنگ سسٹم پہ اس کی ٹیسٹنگ پوری کریں گے. سو جو ریئل ٹائم سافٹ ویئرز ہوتے ہیں یا جہاں پہ منی انوالوڈ ہو فزیکل, وہاں پہ کوالٹی ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے نقصان سے بچنے کے لیے. تو اب کیا ہے, اے ٹی ایم پہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ونڈوز ایکس پی پہ, ایک تو اس کے اوپر ونڈو ایکس پی چل رہی ہے اے ٹی ایم مشین پہ, پہلی چیز, یا ونڈوز 7 امبیڈڈ چل رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ اس پہ اے ٹی ایم کا اپنا سافٹ ویئر چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب آپ ایک طرح سے آپ کے لیے یہ ڈسیپشن ہے, یہ ورڈ پراپر نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اے ٹی ایم ایک امبیڈڈ ڈیوائس ہے جسٹ لائک اے واچ. اے ٹی ایم مشین آپ نے جا کے اس پہ اپنی ٹرانزیکشن کی اور وہ کسی آپریٹنگ سسٹم پہ نہیں چل رہا, وچ از رانگ. اس کے بیک اینڈ پہ کسی زمانے میں 2000 اور پھر ایکس پی ہوا کرتی تھی, پھر 7 امبیڈڈ ہوتی تھی, ڈپینڈ کرتا ہے. اور ہوسٹ پہ ہو سکتا ہے ونڈوز 10 چل رہی ہو یا لینکس ہو, اور وی ایم ویئر کے اندر وہ دوسرا آپریٹنگ سسٹم اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈسیپشن لیئرس ہیں جو کہ ہائرارکیز آف ورچوئل مشینز کو فارم کرتی ہیں. یہ میں اس لیے آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں کہ ورچوئل مشینز بہت زیادہ ان ہیں. سیمولیشن اور ورچوئل مشین ایکچوئل تو نیچے ہارڈ ویئر ہے ہی ہے, لیکن وہ کون سی ریزنز ہو سکتی ہیں جہاں پہ آپ کو ورچوئل مشین استعمال کرنا پڑ سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ یہ ریزنز ہیں کہ کسی بینک نے اپنا سافٹ ویئر بنایا ہوا پرانا, اس میں ان کے ملینز آف یوزرس کے اکاؤنٹس ہیں اور وہ فار ایگزامپل ونڈوز 2000 پہ کام کرتا ہے. تو اب 2000 نئے ہارڈ ویئر پہ تو آپ انسٹال بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ونڈوز 2 کے یا ونڈوز 2000 سرور جو ہوتی تھی وہ آپ نئے ہارڈ ویئر پہ انسٹال ہی نہیں کر سکتے. وہ سیٹا کو نہیں سپورٹ کرتی, آئی ڈی کے اوپر چلنے والے آپریٹنگ سسٹم ہے, اور بہت سے اس میں ایشوز ہیں. نیٹ ورکنگ کو سپورٹ نہیں کرتے نئے جو پروٹوکولز ہیں وائی فائی کے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آبویسلی اس کو وی ایم ویئر پہ وہ رن کر دیتے. ٹارگیٹ جو ایکچوئل آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کوئی لیٹسٹ ہو سکتا ہے, اور وی ایم ویئر پہ آپ وہ پرانا سافٹ ویئر جو ہے وہ رن کر دیتے ہیں, اور کوئی آپ کا جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس پہ آپ وہ آپریشنز پرفارم کر سکتے ہیں وتھ ریلائبلٹی. اسی لیے ورچوئل مشینز جو ہیں یہ کافی امپورٹنٹ ہیں, اور یہ بنیادی طور پہ لیئرز ہی ہوتی ہیں. اب یہ ڈیفینیشن آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. The virtual machine that a programmer uses to create an application is in fact formed from a hierarchy of virtual computers. اب یہاں پہ ہائرارکی جو ہے, سیکوینس جو ہے, ٹھیک ہے, وہ فالو ہو رہا ہے. ڈفرینٹ لیئرز ہیں. آپ کے سامنے اے ٹی ایم کا ایپ ہے, آپ کے لیے وہی انٹریکشن ہے یا وہی مشین ہے, آپ اسے ایکچوئل امبیڈڈ مشین سمجھ رہے ہیں. اس کے پیچھے کوئی پرانا آپریٹنگ سسٹم ہو سکتا ہے, اولڈ او ایس جس کی سپورٹ اینڈ ہو گئی ہے, ایکس پی 7 امبیڈڈ, اور اس کے پیچھے ایک وی ایم ویئر ہے جس پہ وہ چل رہا ہے, اور اس کے نیچے ایکچوئل آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ لیٹسٹ ہو سکتا ہے. تو دیکھیں کتنی لیئرز hierarchy of virtual computers آ گئے. At the bottom there must of course lie an actual hardware computer. اب یہ جو دو لائنز ہیں مجھے امید ہے آپ کو ان ایگزامپل سے کافی کلیئر ہو گئی ہوں گی. However, the ordinary programmer seldom has any direct dealing with this computer. Instead, this hardware computer is successively transformed by layers of software or microprograms into a virtual machine that may be radically different. The second level of virtual computer, or the third, if a microprogram forms the second level, is usually defined by the complex collection of routines known as the operating system.
Typically, the operating system provides simulation for a number of new operations and data structures that are not directly provided by the hardware. External files, अभी मैंने आपको examples दिए हैं कि उसके ऊपर भी आप जो है वो VMware को run कर सकते हैं. ये थी students definition hierarchies of virtual machines की. ओके ओके जी, तो ये हमारा आज का पहला स्टडी ऑब्जेक्टिव था जिसमें हमने वर्चुअल मशीन की हायरार्कीज जो है वो पढ़नी थी. इसके बाद ये कल भी हमने डिस्कस की थी लेकिन नॉट विद एग्जांपल इन दिस टाइम. बाइंडिंग एंड बाइंडिंग टाइम. अब हमारा अगला जो स्टडी ऑब्जेक्टिव है जो कि हमने स्टडी करना है, बाइंडिंग का इंट्रोडक्शन कर ले चुके हैं. हमने बात की थी कि वक्त का बड़ा अमल दखल है बाइंडिंग के अंदर. तो क्लासेस ऑफ बाइंडिंग टाइम देखेंगे. इसके अंदर देखेंगे कि आपके पास टाइम की क्या अहमियत है. ये सबके साथ आपको टाइम ही नज़र आ रहा है. ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन, ट्रांसलेशन, दे आर रेलिवेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि ये जो टॉपिक्स हैं इनकी डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो तब्दील होती है. तो ये हमारा सेकंड स्टडी ऑब्जेक्टिव है, बाइंडिंग टाइम्स को डिस्कस करना, और इसकी सिग्निफिकेंस भी और इसकी लैंग्वेज डिज़ाइन इश्यूज भी इसी टॉपिक के अंदर आ जाते हैं. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक्स जो हैं इनको डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे हम जो है वो ज़रा 5 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट्स के बाद आके मैं आपको दोबारा से ज्वाइन करता हूँ. सो इस वक्त तक आपकी टेक्स्ट बुक से इसको ज़रा स्टडी कर लें टिल दैट टाइम. यहाँ से हायरार्कीज ऑफ वर्चुअल कंप्यूटर्स को 2.2.2 को आप ये एक सवा पेज है इसको स्टडी करें एंड आई विल ब्रिंग यू बैक विद इन 5 मिनट्स. ठीक है.
اوکے جی، ویلکم بیک اسٹوڈنٹس. تھوڑا سا احمد صاحب کا فون تھا ریگارڈنگ میں ان کا کوئی ٹائم ٹیبل میں کلیش آ رہا تھا، وہ تھوڑا سا ہم کو ایڈجسٹ کرنا تھا. اوکے سو اس ہفتے تو وہ اوکے جی، آپ کے سیمسٹر کا وہ نہیں ہے، وہ آپ کے جونیئرس. اوکے جی، سو ویلکم بیک. اور آئی بلیو کہ آپ کو جو ہم ایگزامپلس ڈسکس کر رہے تھے اس کے بعد ہائرارکی آف ورچوئل مشینس جو ہے وہ سمجھ آ گئی. تو یہ ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں جس سے آپ ڈسپشن کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یہی ہائرارکی دیکھیں تو اب ہم اسے ورچوئل کمپیوٹر کا نام دے رہے ہیں. اگر ہم 50s میں واپس جائیں، ٹائم میں واپس جائیں، تو تب کیا تھا کہ آپ سوئچز کے ذریعے 01 کی کمانڈس کمپیوٹر کو دے رہے ہیں، یا ہالرج کارڈ کے ذریعے دے رہے ہیں، یا ٹیپ کے ذریعے دے رہے ہیں. اس کے اوپر آپ نے ایک ورچوئل لیئر بنائی اسمبلر کی. اسمبلر کیا تھا؟ اس وقت کے لحاظ سے ایک بڑی پروگرس تھی جس میں موو، ایڈ، سب اس طرح کی ڈفرینٹ انسٹرکشنز ڈفرینٹ مائکرو آرکیٹیکچرس کے لیے اویلیبل تھی. تو اسمبلر کی لیئر آپ کی را بٹ اسٹریمس کے اوپر آ گئی. بٹ اسٹریم میں کمانڈ تھی، اس کے اوپر اسمبلر آ گئی. سو اٹ واز اے ورچوئل کمپیوٹر آف دیٹ ایرا ود رسپیکٹ ٹو 50s. اس کے اوپر پھر آپ نے ایک اور لیئر کریٹ کی، اور وہ لیئر کون سی تھی؟ ہائی لیول لینگویج. فورٹرین، جان بیکس اور نارتھ، 1957. ٹھیک ہے، تو وہ ایک اور ورچوئل کمپیوٹر تھا ود رسپیکٹ ٹو 50s. not of today's terms, not in today's terms, but in those days وہ ایک ورچوئل کمپیوٹر تھا. پھر آپ دیکھیں لینگویج ڈائریکٹ جو ہے وہ انسٹال ہوتی تھی آپ کی کس پہ؟ آپ کے ہارڈ ویئر کے اوپر. پھر آپریٹنگ سسٹم کی لیئر آ گئی بیچ میں. ٹھیک ہے، ہارڈ ویئر کو ہائڈ کر دیا گیا، اور آپ کی لینگویجز ایز این ایپ چلنے لگی. ان میں آپ کی ڈسک کو کنٹرول کرنے کے، میموری کو کنٹرول کرنے کی روٹینس نہیں تھی. آپریٹنگ سسٹم آ گئی، یہ ایک اور ورچوئل لیئر آ گئی. سو کانسیپٹ آف ورچوئل مشینز ہائرارکیز از ناٹ نیو. اٹ ایگزسٹ فرام دا اسٹارٹ آف دا کمپیوٹنگ. جب سے الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹنگ ہمارے پاس موجود ہے تب سے ہی یہ لیئرس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. دیز آر ڈفرینٹ لیول آف لیئرس، اور ریکوائرڈ ٹاسک کو زیادہ آسانی سے ڈن کرنے کے لیے یوزلی استعمال ہوتی تھی پاس. اب ریزن میں فرق ہے. اس وقت ایز آف یوز تھا کمپیوٹرس کا. ابھی جو ہے ایز آف یوز بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیکورڈ کمپیٹیبلٹی بھی یا ریلائبلٹی بھی، یہ بھی ایشوز ہیں. کمپیٹیبلٹی، ریلائبلٹی ایڈ کرنے آپ ایز آف یوز میں. ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپک کرنٹ بھی ہے اور ڈیٹس بیک بھی کرتا ہے جب سے کمپیوٹرز ہمارے پاس موجود ہیں. ڈیٹ بیکس فرام دا اسٹارٹ آف دا کمپیوٹنگ ایرا 1950s. الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹرز کے شروع سے ہی اسمبلی سے لے کے اور ابھی ایڈوانسڈ آپریٹنگ سسٹم، وی ایم ویئر اور فارمل سیمولیٹرز یا نیٹ ورک سیمولیٹر یا کسی بھی طرح کے سیمولیٹرز کا یہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب میں اسی کانسیپٹ کو ذرا آگے لے کے جاؤں اسٹوڈنٹس. ویڈیو گیم کیا چیز ہے؟ ورچوئل ریالٹی ہے نا. آپ کو ایک امیجنری ورلڈ میں لے کے چلا جاتا ہے. ایک ورچوئل ریالٹی ہے، وہ آپ ایکچولی تو نہیں فائر کر رہے ہوتے نا اپنی گن سے. ایک گرافیکل امیج ہے جو کہ فائر کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ایک ورچوئل ورلڈ میں ہوتے ہیں. ورچوئل، یہ بھی ایک ہائرارکی ہے ورچوئل مشین کی. آپ کوئی بھی گیم انسٹال کیجیے، وہ پب جی ہو یا کوئی نیڈ فار اسپیڈ ہو، فیفا ہو، ٹھیک ہے، یا آئی جی آئی ہو، کوئی بھی آپ گیم انسٹال کرتے ہیں، دیٹ از اے ہائرارکی آف ورچوئل مشین. یہ آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے جاتا ہے ویئر جہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یو آر ان دیٹ سیمولیٹڈ ورلڈ. سیمولیٹڈ ورلڈ. جیسے جیسے کمپیوٹنگ جو ہے وہ فاسٹر ہوتی جا رہا ہے، ہارڈ ویئر، اتنا زیادہ آپ ریالٹی کی طرف جا رہے ہیں. اب 3D میں بھی آپ گیمس کھیل سکتے ہیں اسپیشل گاگلز یوز کر کے. یو کین پلے ایٹ یور ہوم، اور اس میں آپ
سنیما کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور گیمز بھی کھیل سکتے ہیں، اور وہاں پہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ جیسے یہ ایکچوئل ہے، 3D امیجز کو دیکھ کے وہ حقیقت کے قریب تر آپ کو محسوس ہوتا ہے، بالکل ریالٹی تو نہیں لیکن حقیقت کے قریب قریب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 3D لیزر امیجز جو ہیں اس کا بھی ٹرینڈ چل پڑا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کمپیوٹر میں پروگرام ہوتے ہیں۔ آپ نے شاید چائنا میں لیزر لائٹ شوز دیکھے ہوں، یا کسی بھی گرینڈ سیریمنی میں، فٹ بال کے ورلڈ کپ، کرکٹ کے ورلڈ کپ وغیرہ، اور آپ تو کافی کامن ہو گئے کیونکہ چیپر ہو گیا۔ تو لیزر لائٹ شوز وہ بھی ایک ورچوئل مشین ہے، اس کو آپ نے کسی لینگویج میں پروگرام کیا ہوا۔ سو ورچوئل ہائرارکی، آپ لینگویج کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ویب بیسڈ اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے، آپریٹنگ سسٹم بھی ہو سکتا ہے سی میں، یونٹی میں کوئی گیم بھی ہو سکتی ہے، سی شارپ ہو جاوا اور پی ایچ پی بھی ہو سکتی ہے۔ سو ہم کسی بھی لینگویج کو، نان پاپولر لینگویج کو ایک وی ایم ویئر تیار کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ڈسکشن ہم نے، اور براڈر ٹرم پہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو ہم لے کے گئے ورچوئل مشین کی ہائرارکیز پہ، ٹھیک ہے۔ تو مقصد اس کا کورس میں آپ کو کریم کرانا نہیں ہوتا سینئر گریڈ میں، جب آپ کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں، جب آپ کسی کانسیپٹ کی روح میں جاتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ سمجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو لائنیں یہ جو لکھی ہوئی ہیں، the virtual machine that a programmer uses to create an application is in fact formed from a hierarchy of virtual computers. At the bottom there must of course lie an actual hardware computer. اب یہ ہے تو ٹو لائنس، لیکن دیکھیں ہم اس کو کہاں براڈلی لے کے گئے ہیں، 50 سے ہم اس کو لے کے گئے ہیں یہاں تک ٹوڈے۔ تو جو تھیوری کے کورس بھی ہیں آپ اس لیول پہ اسٹڈی کریں گے، وہ بیسکلی اگر آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ بنا لیں تو آپ ٹیکسٹ بک میں تو ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے نا، آپ اس کو میپ کر سکتے ہیں جو ریئل لائف آپ ایکچولی جو دیکھ رہے ہو، فرام ایٹ لیسٹ پچھلے 5 سال اور آگے کے 5 سال تو آپ کو بہت اچھی ریئلائزیشن ہے۔ امجد کا فون آ رہا ہے، لیٹ می پلیز جی امجد صاحب کا فون تھا، تو میس میں ہوتے ہیں ریگارڈنگ سم آفیشیل میٹر، تو ان کو میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ فارورڈ کرنا ہے۔ ایکسکیوز فار دا انٹرپشن، پہلے ٹائم ٹیبل کے لیے، اور جسٹ اے منٹ۔
اوکے جی، ویلکم بیک ڈیئر اسٹوڈینٹس. تو جب ہم کسی کانسیپٹ کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس کو سمجھ لیں ایک دفعہ تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اس کو گراسپ کرنا. سو ورچوئل مشین کی ہائرارکیز جو ہیں، وی ایم ویئر، میں ایک بات کر رہا تھا کہ 5 ایئرس پہلے اور اب سے آگے 5 سال آپ کے ذہن میں بیسک کمپیوٹنگ کا ورچوئل مشین ہائرارکی استعمال کی ہوگی. مثال کے طور پہ کبھی آپ نے موبائل پہ یا کمپیوٹر پہ کوئی گیم کھیلی ہوگی، اور یو مائٹ ہیو یوزڈ اے سیمولیٹر. گوگل تو آپ سب نے یوز کیا ہوا. اسی طرح سے آپ نے کوئی اولڈ آپریٹنگ سسٹم بھی استعمال کیا ہوگا. سو ایک اور بات یہ یہاں پہ کلیئر ہوتی ہے کہ ورچوئل مشین جو ہے یہ آپ کی ٹائم باؤنڈ جنیرک ڈیفینیشن ہے. آج کے ڈیز میں nowadays you can't call like Fortran یا C کو آپ VM نہیں کہہ سکتے. But it was a VMware back in 50s, 60s and 70s, no longer now. So ابھی آپ VMware جہاں پہ آپ کو ڈسیپشن نظر آتی ہے یا آپ فیل کرتے ہو، ATM، ویڈیو گیمز، اولڈ آپریٹنگ سسٹم، کوئی بھی آپ کا سیمولیٹر، تو وہ وی ایم ویئر کی ڈیفینیشن ہے. تو یہ بڑا فنڈامنٹل کانسیپٹ ہے ہائرارکیز آف ورچوئل مشین. ہم نے پہلے امپیکٹ آف آرکیٹیکچر پڑھا، مشین آرکیٹیکچر، اس میں ہم نے ورچوئل مشین اور بائنڈنگ کا ذکر کیا. اب ہم نے ہائرارکیز کو ذرا براڈر کانسیپٹ میں سمجھنے کی کوشش کی. تو اب دیکھیں یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کمپیوٹرس کی اس سے بہتر ہو رہی ہے. اب جی بائنڈنگ ٹائمز پہ آ جاتے ہیں. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے آج کا وہ ہے کلاسز آف بائنڈنگ ٹائمز. میں دیکھ لیتا ہوں کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریزنٹ ہیں. تو ماشاء اللہ کافی آپ کی تعداد ہو گئی ہے، ریگولر ہوتی ہے آلموسٹ اتنی ہے 18-19 ویسے یوزلی آپ لوگ پریزنٹ ہوتے ہیں. سو کلاسز آف بائنڈنگ ٹائم. ایگزیکیوشن ٹائم پہ بھی بائنڈنگ پرفارم ہوتی ہے. جو لنک ٹائم پہ آپ بائنڈنگ پرفارم کرتے ہیں اسے رن ٹائم بائنڈنگ بھی کہتے ہیں. Although there is no simple category of the various types of binding, a few main binding with respect to timing are discussed below. اور اس طرح سے آپ اس کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں، ان میں ڈفرینس جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو. ایگزیکیوشن ٹائم پہ جو بائنڈنگ پرفارم ہوتی ہے اسے رن ٹائم بائنڈنگ کہا جاتا ہے. اور اس کا آپ کو آئیڈیا ہے. کمپائل ٹائم اور رن ٹائم کا آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کمپائل ٹائم پہ جو ہے وہ اسٹیٹک بائنڈنگ ہوتی ہے، رن ٹائم پہ آپ کی ڈائنامک بائنڈنگ ہوتی ہے. Many bindings are performed during program execution. These include bindings of variables to their values, as well as, in many languages, the binding of variables to particular storage locations. Alloc, malloc, keyboard سے values لینا ساری آپ کی execution time bindings میں آ جاتی ہیں. On entry to a sub-program or block. In most languages آپ دیکھیں یہ جو آپ automatic variables بناتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے کسی سب پروگرام سے یا بلاک سے. آپ نے ایون مڈل پیرنتھیسز لے لیے ہیں ایف ایلس کے چیک کے اندر، اس میں کوئی ویریبل ڈیفائن کر دیا ہے تو اس کا اسکوپ باہر نہیں ہوگا. یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. دنیا میں صرف سی اور سی پلس پلس یہ جاوا تو نہیں ہے، لینگویجز جو ہیں وہ ویژول بھی ہوتی ہیں، لیکن موسٹ لینگویجز میں سب پروگرام یا بلاک میں جو آپ ویریبلز یا ڈیٹا ڈیفائن کرتے ہیں اس کا اسکوپ وہیں تک ہوتا ہے اور اس کی بائنڈنگ اسی بلاک کے ساتھ ہوتی ہے. In most languages, bindings are restricted to occur only at the time of entry to a subprogram or block during execution. For example, in C, C++, the binding of formal to actual parameters and the binding of formal parameters to particular storage locations may occur only on entry to a subprogram. اب obviously جو آپ کے فارمل ٹو ایکچوئل پیرامیٹرز ہیں، مطلب پروگرام ابھی آپ کا کمپائل ہوا رن نہیں ہوا، جب رن ہوگا تو اس کی ایکچوئل بائنڈنگ پرفارم ہو جائے گی. اسی طرح اس کو اسٹوریج لوکیشن بھی ایکچوئل اسٹوریج لوکیشن اسٹیک پہ مل جائیں گی. اور obviously وہ رن ٹائم کے اوپر ہی جو ویریبلز ہوتے ہیں انہیں جو اسپیس ہے وہ الاٹ کر دی جاتی ہے. اس کے علاوہ آربیٹریری پوائنٹس ہو سکتے ہیں ڈیورنگ ایگزیکیوشن. Some bindings may occur at any point during execution. Lisp, Smalltalk, ML, Nuda. اس میں آپ arbitrary bindings بھی کریٹ کر سکتے ہیں. At the middle of the program آپ association جو ہے وہ perform کر سکتے ہیں، run time پہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے arbitrary binding میں آ جاتا ہے.
इसी तरह कंपाइल टाइम यानी ट्रांसलेशन टाइम पे जो स्टैटिक बाइंडिंग परफॉर्म होती है वो भी बाइंडिंग की एक किस्म है। बाइंडिंग चूजन बाय द प्रोग्रामर, अब ये एक थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये वन वाला जो था ना आपका ABC, ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। In writing a program, the programmer consciously makes many decisions regarding choices of variable names, types of variables, program statement structures, and so on that represent binding during translation. The language, अब ये इख्तियार जो है वो प्रोग्रामर के पास है कि वो किस तरह की बाइंडिंग जो है वो लिखता है। ठीक है, जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो उसमें क्या रूल्स डिफाइन कर रहे हो, कैसी सिंबल टेबल लिख रहे हो किसी लैंग्वेज की, टाइप वाली है या टाइपलेस लैंग्वेज है। टाइपलेस होगी तब भी डेटा और स्टोरेज लोकेशन की तो बाइंडिंग होगी ना। हर लैंग्वेज के अंदर स्टोरेज लोकेशन का नाम होना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी सरकारी कॉलोनी में या आपके हॉस्टल के कमरों में कमरों के नाम नहीं होते, आपने खुद रखे हुए, दैट्स अनदर सिनेरियो। लेकिन प्राइवेट आप किसी हाउसिंग कॉलोनी में जाएं तो वहाँ अक्सर मकानों पे कुछ ना कुछ नाम लिखे होते हैं, फवाज मंजिल फलां एट्सेट्रा। ठीक है, लेकिन जो आपकी पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट हाउसिंग होती है उसमें सिर्फ नंबर्स होते हैं। ठीक है, A1 A2 B1 B2 एट्सेट्रा। इसी तरह हॉस्टल रूम्स में भी यूजुअली सिर्फ नंबर्स होते हैं, लेकिन उस नंबर की उस पर्टिकुलर लोकेशन के साथ तो बाइंडिंग है ना। इट डजंट मीन कि अगर नाम नहीं है तो बाइंडिंग परफॉर्म नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा प्रोग्रामर पे कि वो किस तरह की सिंबल टेबल लिखता है। बाइंडिंग चूजन बाय द ट्रांसलेटर, अब आप अगर कोई इंटरप्रेटर लिख रहे हैं वहाँ पे भी आपके पास इख्तियार होता है। पहले तो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में आ गया। Some bindings are chosen by the language translator without direct programmer specification. अब आपने एक कोड लिख दिया सपोज यूनिटी में, अब इसने विंडोज़ पे चलना है तो ये हार्डवेयर साइकिल्स में तब्दील होने से पहले इसे नेटिव ज़बान में ट्रांसलेट होना होगा, विंडोज़ की ज़बान में। अब आपने तो ना विन प्रॉक लिखा होता है, ना आपने उसके अंदर विन API विन मेन दिया होता है। जब आप यूनिटी का कोड लिख रहे होते हो आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, लेकिन जब वो ट्रांसलेट होंगी अगर उन्होंने विन OS से होके गुजरना है तो वो उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट होंगी ही होंगी नेटिव में। तो यहाँ पे अब ऐसी बाइंडिंग्स हो रही होती हैं जो कि प्रोग्रामर ने नहीं सोची होती या स्पेसिफाई की होती हैं, उसे पता भी नहीं होता। तो ये ट्रांसलेशन टाइम पे होती है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है ये वो खुद से कर लेता है विदाउट प्रोग्रामर कंसेंट। और OS की अगर हम OS से बाहर भी बात करें तो आपका जो इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसमें भी काफ़ी बाइंडिंग्स परफॉर्म की जाती हैं जो कि प्रोग्रामर ने स्पेसिफाई नहीं की होती। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हो या आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन हो, दोनों में ऐसी बाइंडिंग परफॉर्म होती हैं जो कि उसको नहीं पता होती, प्रोग्रामर ने स्पेसिफाई नहीं की होती। प्रोग्रामर स्पेसिफिकेशन सिंबल टेबल, दूसरी बाइंडिंग हुई जी ट्रांसलेशन टाइम में जी प्रोग्रामर ने स्पेसिफाई नहीं की। सो इन दोनों का एक फ़र्क तो आपको नज़र आ रहा होगा। अगर हम स्पेसिफिकली बुक्स की बात करें तो इसका एक डिफरेंस आपको साफ नज़र आ रहा है। ये जो चूजन बाय प्रोग्रामर है उसमें स्पेसिफिकेशन प्रोग्रामर देता है, और बाय ट्रांसलेटर है इसमें विदाउट डायरेक्ट प्रोग्रामर स्पेसिफिकेशन भी आपकी बाइंडिंग हो सकती है। तो इसमें ये एक लॉजिकल क्वेश्चन जो है इसमें से हो सकता है। बाइंडिंग चूजन बाय द लोडर, अब जो प्रोग्राम लोड हो रहा है वहाँ पे वर्चुअल एड्रेसेस को एक्चुअल एड्रेसेस के साथ मैप करना, ये इसमें लिखा भी हुआ है। ये प्रोग्राम की लोड टाइम, जिसे बाज़ लिंक टाइम भी बोलते हैं, उस पर ये बाइंडिंग परफॉर्म होती है। तीसरा पॉइंट है जी इसमें लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन टाइम। सम एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज डेफिनेशन may be the same for all programs that are run using a particular implementation of a language, but they may vary between implementation. For example, often the details associated with the representation of numbers and arithmetic operations are determined by the way the arithmetic is done in the underlying hardware computer या in the underlying computer, हार्डवेयर निकाल भी सकते हैं। प्रोग्राम रिटन इन द लैंग्वेज, अब देखिए लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके अंदर भी बाइंडिंग डिपेंड करती है। अब इसमें देखें सिंबल्स हैं और नंबर्स हैं।
आस्काई से रिप्रेजेंटेड हैं या यूनिकोड से रिप्रेजेंटेड हैं? आपका कीबोर्ड कौन सा है, 16 बिट का है या 8 बिट की बस पे चल रहा है? हार्डवेयर भी आ गया, सेम डॉलर का साइन है, सेम ए का करेक्टर है, बी का करेक्टर है, चल किस पे रहा, आस्काई या यूनिकोड है या आपने कोई और कोडिंग स्कीम बनाएंगे? सो लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन भी बाइंडिंग को डिटरमिन करती है। इसी तरह से लैंग्वेज को जब आप डिफाइन करते हैं, का सिग्मा बनाते हैं, most of the structure of a programming language is fixed at the time the language is defined. उसकी BNF लिखती गई है और वो चेंज नहीं होती। In the sense of specification, grammars and rules and alternatives available to a programmer when writing a program, ठीक है? तो ये expand नहीं करते। For example, the possible alternative statement, forms, data structure, type, program structure, and so on are all often fixed at language definition time. ठीक है, इसमें जो है लैंग्वेज के डिफाइन करते हुए आपने कुछ बाइंडिंग प्रिंसिपल डिफाइन कर दिए हैं और वो तब्दील नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे आपने ये लिख दिया है कि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं वो इंट के साथ आपने लिखना है, यानी जो ऑटो वेरिएबल होगा उसकी बाइंडिंग होगी इंट के साथ। जो आपका स्टैटिक वेरिएबल होगा जिसमें हीप पे स्टोर होना है वो स्टैटिक इंट के साथ बाउंड होगा, ठीक है। इसी तरह से ये अब आपने दो रूल्स अपनी BNF में लिख दिए, तो ये चेंज नहीं होंगे, ये अब बाइंडिंग हो गई ऑटोमेटिक वेरिएबल इंट के कीवर्ड के साथ, स्टैटिक इंट की स्टैटिक इंटीजर वेरिएबल के साथ, एंड इट वॉन्ट चेंज। अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स के आखिर में वैल्यूज़ के आखिर में एफ लिखना मैंडेटरी है 23.5 F, तो आप उसके बगैर आपका कंपाइलर कंप्लेन करेगा। अब ये रूल आपने लैंग्वेज डेफिनेशन टाइम पे बाइंड कर दिया कि जी एफ की बाइंडिंग हो गई तमाम फ्लोट कॉन्स्टेंट्स के साथ, जितने भी फ्लोटिंग पॉइंट टर्मिनल्स होंगे उनके साथ एफ जो है वो पोस्ट स्क्रिप्ट में ऐड होगा। इसी तरह आपने अगर विंडोज़ API लिखे हैं कर्नल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें आपने लिखा कि अगर आप नेटिव डायनामिक लिंक लाइब्रेरी का कोड कर रहे हैं तो उसमें आस्की और यूनिकोड दोनों की प्रोविजन होगी, और हर फंक्शन जो आस्की में होगा उसमें पोस्टफिक्स ए और हर फंक्शन जो यूनिकोड में होगा उसमें पोस्टफिक्स डब्ल्यू आएगा। अब ये बाइंडिंग आपने लैंग्वेज डेफिनेशन टाइम विंडोज़ SDK लिखते टाइम ये बाइंडिंग फॉर्म कर दी और ये फिक्स हो गई, इट कैन नॉट चेंज। तो बाइंडिंग जहाँ पे लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन के टाइम होती है वहीं पे लैंग्वेज की डेफिनेशन के टाइम भी परफॉर्म होती है। तो इसने अब ये वेरिएबल्स की एग्जांपल्स दी हैं कि आप किस तरह से वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने अभी एंड की एग्जांपल दी थी इसी तरह से इसने एग्जांपल दी, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, अहमद साहब। ओके जी, वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स। ऑब्वियसली जब आप कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो वो उसके साथ बाइंड हो जाएगी, और ये रन टाइम पे भी हो सकती है, कंपाइल टाइम पे भी हो सकती है। आप int x इज इक्वल टू 10 लिखते हैं तो वो दोनों सूरतों में पॉसिबल है। और हमने कल देखा था कि बाइंडिंग की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। सो वैल्यू का किसी नेम लोकेशन या एड्रेस के साथ भी आप बाइंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और इट कैन हैपन एट एनी टाइम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कांस्टेंट, अब ये इसने एग्जांपल्स ही दी हुई हैं ऊपर आपको ना, ये जो मैंने आपको ये जो देखा ना हमने लैंग्वेज डेफिनेशन टाइम, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप किसी भी तरह की इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसकी जो डोमेन थी वो पीछे वाले टॉपिक से थोड़ी सी लेस थी। जो क्लासेस ऑफ बाइंडिंग टाइम जो थी ना, ये टाइम ओरिएंटेड बाइंडिंग डेफिनेशन स्पेसिफिकली फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। Whereas जो आपने ये टॉपिक देखा था हायरार्कीज ऑफ वर्चुअल कंप्यूटर्स, दिस इज वेरी वास्ट। इसकी डोमेन बहुत वास्ट है, इसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, जेनेरिक है, टाइम बेस्ड डेफिनेशन है इसकी, तो ये भी हमने देखी और ये काफ़ी वास्ट था। जबकि ये जो बाइंडिंग टाइम्स है ये स्पेसिफिकली इसकी डोमेन है टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और उसकी एग्जांपल्स के साथ। जो अगला टॉपिक है उसकी डोमेन भी थोड़ी सी वास्ट है। अब हम नेक्स्ट जो है आज की लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिग्निफिकेंस ऑफ बाइंडिंग या बाइंडिंग टाइम्स। इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है?
ٹائم کا کیا کردار ہوتا ہے پروگرامنگ لینگویجز کے اندر. تو یہ جو فالوئنگ چیپٹرز ہیں اس میں اس نے نیومیرکلی بھی بتایا ہوا ہے. ان دا انالیسس اینڈ کمپیریزن آف پروگرامنگ لینگویجز ان دا فالوئنگ چیپٹرز many differences are based on principles in binding times. We are continuously in the process of asking this question: is this done at translation time or at execution time? Many of the most important and subtle differences. اب جب آپ کوئی پروگرامنگ لینگویج لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بائنڈنگ ٹائمز جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ کیا چیز کمپائل ٹائم پہ سالو ہوگی, کیا چیز رن ٹائم پہ بائنڈ ہوگی, کیا چیز لینگویج ڈیفینیشن ٹائم پہ ہوگی, کیا چیز لینگویج امپلیمنٹیشن ٹائم پہ ہوگی. سو ڈیٹا کا بائنڈ کرنا ود رسپیکٹ ٹو ٹائم ایک پرائمری خصوصیت ہے جو کہ آپ کو پرفارم کرنا ہوتی ہے ڈیورنگ ڈیزائن آف اے پروگرامنگ لینگویج. اچھا, اور لینگویجز جو ہوتی ہیں ان میں بائنڈنگ ٹائم سب میں سیم نہیں ہوتا. ہر لینگویج کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. کسی میں کوئی چیز کمپائل ٹائم پہ ہو رہی ہے اور کوئی چیز کسی میں رن ٹائم پہ پرفارم ہو رہی ہے. اٹ ڈیپینڈس فرام لینگویج ٹو لینگویج کہ اس کے پروگرامرز نے اس لینگویج کی گرامر کیسے لکھی ہے, اس کی سمبل ٹیبل کو کیسے ڈیفائن کیا ہے, کس طرح سے لکھی ہے. سمبل ٹیبل جو ہے نا وہ جب ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اسے نیومیرکلی پرفارم بھی کریں گے اور وہاں پہ ہم ٹائمڈ آٹومیٹاز بنائیں گے. یو ول سی کہ آپ کی جو ٹائم ہے اس کو کس طرح سے کسی تھیوریٹیکل مشین میں انکارپوریٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی میں آپ کو ایگزامپلس نہیں دے رہا کیونکہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے اس سے ہم دور چلے جائیں گے. اس چیپٹر کا مقصد ہے آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا اور آپ کی تھنکنگ کو تھوڑا سا وسیع کرنا امپیکٹ آف مشین آرکیٹیکچر کی. کہ یہ جو مشین ہے یہ صرف ہارڈ ویئر نہیں ہوتی, اس کی آپ کی تھنکنگ تھوڑی سی براڈ کرنا. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر ہم سیمولیٹڈ ورلڈ میں جائیں گے تو وہ بائنڈنگ کے تھرو ہی پرفارم ہوگا. تو بائنڈنگ کی براڈر پکچر اور بائنڈنگ کی شارٹر پکچر جو ہے اس کو دیکھنا یہ اس چیپٹر کا پرپس ہے. اس لیے میں اس میں نیومیرک مشینز نہیں ڈیزائن کر رہا. although we can make timed automatas as well. So لینگویج کی امپلیمنٹیشن اور بائنڈنگ ٹائم کا بہت گہرا تعلق ہے. آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ چیزیں کب اکر ہوں گی اور اس کے اوپر آپ کی لینگویج بیس کرتی ہے اس کے کتنی وہ فاسٹر ہے, کتنی وہ سلور ہے, اور کس اینڈ کسٹمر کو وہ ایڈریس کر رہی ہے. جو سسٹم بیسڈ لینگویجز ہوتی ہیں نا اس میں آپ نے کافی زیادہ جو بائنڈنگ ہے وہ آپ نے رکھی ہوتی ہے رن ٹائم کے لیے, ایگزیکیوشن ٹائم میں. کیونکہ سسٹم بیسڈ لینگویجز کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سسٹم کی ریسورسز کو سیو کرنا, اس کے اوپر آپ کے ایپس چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا ایفیشینٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو بلک آف بائنڈنگ آپ ایگزیکیوشن ٹائم پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے لیے آپ پوائنٹرز کی سہولت بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یٹ کچھ لینگویجز ہوتی ہیں ویب بیسڈ جس میں پوائنٹر ہوتا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا جس میں مور دین ہاف آف بائنڈنگ کمپائل ٹائم پہ رکھی جاتی ہے کیونکہ آبویسلی وہ پروگرامر کے لیے آسان ہوتی ہے. تو اس میں ٹارگٹ ہوتا ہے کہ کوڈ کو آسانی سے کریٹ کیا جائے کیونکہ ویب اپلیکیشنس میں ریلائبلٹی کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی انٹل انلیس وہ ریئل ٹائم یا ای کامرس سے ریلیٹڈ ہوں. کامن انفارمیشنل ویب سائٹس آپ نے بنانی ہے, اس میں آبویسلی ناسا کے اسپیس شٹل یا کسی بینک کے ای کامرس سافٹ ویئر کے برابر ریلائبلٹی ریکوائرڈ نہیں ہوتی اور نہ ہی اتنی ایفیشنسی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ کو ایسی لینگویجز بھی چاہیے ہوتی ہیں جس میں پروگرامر ٹائم کم لگے اور ایزیلی جو ہے وہ ایپس تیار ہو جائیں. اب وہاں پہ آپ نے اپنی بائنڈنگ زیادہ تر رکھی ہوتی ہے کمپائل ٹائم میں. جتنی بائنڈنگ ایگزیکیوشن ٹائم سے پیچھے پرفارم ہوگی اتنا کوڈ کو کریٹ کرنا آسان ہوگا. جتنی بائنڈنگ پرفارم ہوگی ایگزیکیوشن ٹائم پہ اتنی زیادہ آپ کو کوڈ جو ہے وہ ڈیپتھ میں جا کے لکھنا پڑے گا اور اس کی ریلائبل یعنی ہیومن ٹائم سائیکل زیادہ چاہیے ہوں گے اس کے لیے. ٹھیک ہے, آپ خود دیکھیں پوائنٹرس میں پروگرامنگ کرنا یا پوائنٹرس کے بغیر پروگرامنگ کرنا کون سا زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے, کہاں آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے,
کہ آپ کا جو مارکر ہے کسی لنک لسٹ میں وہ مارکر یا پوائنٹر نہ لاسٹ ہو جائے تو پھر تو آپ ٹریورس ہی نہیں کر سکیں گے، وہ لنک لسٹ ہی ہمیشہ کے لیے لاسٹ ہو جائے گی۔ نوڈ کا، مارکر کا، پوائنٹر کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اس میں جو الگوریتمز ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے کمپلیکس ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے ہیشنگ ایرے پہ پرفارم کرنی ہو یا آپ نے لنک لسٹ پہ پرفارم کرنی ہو تو آپ دیکھیں کہ کریٹ کرنے میں، الگوریتم کو کریٹ کرنے میں وقت، پروگرامر ٹائم کہاں پہ زیادہ لگے گا اور کون سی لینگویج زیادہ نسبتاً آسان ہوگی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکیوشن ٹائم پہ جب آپ لینگویج کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ ریلائبلٹی چاہیے ہوتی ہے اور آپ پروگرامر ٹائم نہیں سیو کر رہے ہو۔ لیکن جب آپ کمپائل ٹائم پہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ جو پروگرامر ہے اس کو ایک فیسلٹی دے رہے ہیں۔ اب اس کو، یہ تو اس کی اپلیکیشنز ہو گئیں، اب ذرا اس کی ڈیفینیشن بھی پڑھ لیتے ہیں۔ لینگویج ڈیفینیشنز آر یوزلی پرمیسو ان اسپیسیفائنگ بائنڈنگ ٹائمس۔ لینگویج یعنی یہ سہولت پرمیسیبل ہے، یہ آپ کے پاس فیسلٹی ہے کہ آپ لینگویج ٹائمس کو اپنی کلائنٹ ایج کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ A language is designed so that a particular binding may be performed at translation time, but the actual time at which the binding is performed is in fact defined only by the language BNF packets not form۔ جو behind the scene بھی binding، جیسے میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا تھا نا لینگویج امپلیمنٹیشن کے وقت جو اور ٹرانسلیشن کے وقت جو بائنڈنگ پرفارم ہوتی ہے اس میں بعض اوقات پروگرامر نے اسپیسیفائی نہیں کیا ہوتا، لیکن یہ ساری چیز اس کی گرامر کے اندر یہ موجود ہوگی اس کے سمبل ٹیبل میں۔ For example, Pascal is designed to permit the type of variables to be determined at compile time, but a particular Pascal implementation might instead do type checking at execution time. So it depends کہ آپ کون سی چیز کہاں پہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، لینگویج ٹو لینگویج یہ ویریفائی کرے۔ تو یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا آج کی کلاس کا دوسرا اسٹڈی آبجیکٹو۔ تو آج کی کلاس میں آپ نے، ہم بہت اس وقت اپروپریٹ پیس سے کافی سلولی چل رہے ہیں تاکہ آپ کے کانسیپٹس اس کورس میں ڈیولپ ہو جائیں اور پھر ہم گریجولی اس کورس کو پیس اپ کریں گے جیسے جیسے ہم آگے چلیں گے۔ تو ہم نے آج صرف ہائرارکیز آف ورچوئل مشینز دیکھا جو کہ بڑا سبٹل ٹاپک ہے، امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے بائنڈنگ ٹائم کو، یہ جو ہے ای ایل اسپیسیفک ٹاپک تھا، اس کو دیکھا، اور اس کے بعد ہم نے امپلیمنٹیشن لینگویج کی جب ہم کرتے ہیں اس میں بائنڈنگ ٹائم کی سگنیفیکنس دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے آپ پرفارم کر سکتے ہیں اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو اس چیپٹر کے آخر میں اسٹوڈنٹس آپ کے پاس جاوا کا اوور ویو ہے، ٹھیک ہے، اور سی کا جیسے آپ نے لاسٹ ویک کیا تھا، تو اب آپ نے یہ جو ایک پیج ہے یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں، باقی آپ نے اس کو ایک دفعہ اسٹڈی ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاوا ڈیولپمنٹ بگین ان 1991 ایٹ سن مائکرو سسٹمز۔ سن مائکرو سسٹمز وہ آرگنائزیشن تھی جو پہلے جاوا رن ٹائم بھی بناتے تھے، ٹھیک ہے، اور دیر واز اے ٹائم آج سے 1990s میں کے آخر میں 96-7 کی تقریباً ویب سائٹس جو تھیں وہ آپ کی جاوا کے ایپلٹس کو استعمال کرتی تھیں، اور جاوا رن ٹائم نہیں ہے تو آپ ویب سائٹس ہی نہیں جو ہے وہ دیکھ سکتے تھے سوائے ٹیکسٹ بیسڈ ویب سائٹس کے۔ باقی سارے جو ایون فارمز وغیرہ ہیں وہ سب جاوا بہت پاپولر لینگویج تھی ایٹ دا اینڈ آف دا 90s۔ پھر گریجولی ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے تو یہ پھر ڈکلائن کا شکار ہوئی۔ جاوا ایز اے لینگویج تو نہیں گئی، لیکن میں سن مائکرو سسٹمز کی بات کر رہا ہوں، اب یہ آرگنائزیشن از نو مور۔ پہلے اس کی لائسنس فیس اچھی خاصی ان کی بنتی تھی جب یہ کافی پاپولر تھے ویب سائٹس میں جاوا ایپلٹس، اور رن ٹائم انسٹال کرتے تھے لوگ، وہ ڈیولپمنٹ میں اوبویسلی جو اس کا پروپرائٹر تھا وہ سن مائکرو سسٹمز تھا، اور اس میں جو پروگرامر تھے وہ جیمز گوسلنگ تھے جنہوں نے گرین ٹیم وہ ٹیم تھی جنہوں نے ڈیجیٹل ڈیوائسز کے لیے، بیسکلی مقصد اس کا تھا لینگویج آف امبیڈڈ ڈیوائسز۔ یہ کبھی بھی ورلڈ وائڈ ویب کے لیے، انٹرنیٹ کے لیے اس کا ایم نہیں تھا، کیونکہ 1991 میں تو ورلڈ وائڈ ویب واز ناٹ دیٹ پاپولر، ٹھیک ہے۔ تو یہ امبیڈڈ ڈیوائسز کے لیے بنیادی طور پہ لکھی گئی تھی کہ یہ جو آپ کے ہوم اپلائنسز ہوتی ہیں اور دوسری مشینز ہیں
ان کو پروگرام کرنے کے لیے ایک ہیٹروجینیس سپورٹنگ پلیٹفارم لینگویج لکھی جائے جس میں آپ کے پاس ایک جاوا ورچوئل مشین کے ذریعے اس میں ڈیوائس ڈرائیور رکھ دیے جائیں، یعنی ہال کا پورشن رکھ دیا جائے کہ وہ آپ کی ڈیجیٹل ڈائری پہ بھی چل جائے، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ بھی چل جائے، اور اگر آپ نے کوئی الیکٹرانک جو ہے وہ ٹی میکر رکھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ ایپ بنا سکو جے وی ایم کے ذریعے. تو یہ اس کا بنیادی پرپس تھا، اور یہ گرین ٹیم جو ہے ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ہیٹروجینیس پلیٹ فارم سپورٹنگ امبیڈڈ ڈیوائسز بیسڈ لینگویج ڈیزائن کی جائے، جیسے کہ فورٹرین لکھی گئی تھی 1950s کے اندر. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مختلف ہیٹروجینیس مشینز پہ یونیویک کی یا آئی بی ایم کی ڈیک کی وہ چل سکے. اس وقت آپ کو پتہ فیشن یہی تھا کہ ڈیجیٹل واچ کی طرح ایک سافٹ ویئر لکھ دیا جاتا تھا مشین کا اور وہ اس پہ کام کرتا تھا، لیکن فورٹرین نے تھوڑی سی اس چیز کو ٹرینڈ کو تبدیل کیا، اور جاوا کا مقصد یہ تھا کہ کمپیوٹر کی دنیا سے باہر جو ڈیجیٹل ڈیوائسز ہیں ان کے لیے ایک کامن پروگرامنگ لینگویج پرووائڈ کی جائے تاکہ اس کے ایپ آپ کی الیکٹرک کیٹل پہ بھی ویسے ہی چلے جیسا کہ وہ ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر پہ چلتا ہے، اور پھر ان کی آپس میں کمیونیکیشن بھی ممکن ہو سکے. سو سیکنڈری پرپز اس کا کمیونیکیشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو in the summer of 1992 they had a working version but they were ahead of the curve, as the saying goes, and industry was not ready for this language. لیکن اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی. ابھی تو دیکھیں نا اسمارٹ ڈیوائسز آپ سب لوگ پسند کرتے ہیں. یہ 1991 کی بات ہے، آج سے ایگزیکٹلی 30 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت کسی کو اسمارٹ اے سیز کا شوق نہیں تھا، اسمارٹ کارز، لوگوں کی زندگی ذرا سمپلر، سیل فونز ہوا ہی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہر وقت کنیکٹڈ رہنا لوگ پسند نہیں کرتے تھے، اور پی ٹی سی ایل بیسڈ ٹیلی فونز ہوتے تھے، لائف لیس اسمارٹر تھیں، اور لوگ پریفر کرتے تھے اس طرح کی زندگی. سو ابھی آپ لائف دیکھیں کافی زیادہ کنیکٹڈ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، آل دا ٹائمز ایوری باڈی از آن لائن آل دا ٹائمز. ٹھیک ہے، تو یہ دس واز ناٹ دا وے بیک ان 1990s. اور اس وقت جو ہے وہ آپ کی پریفرنس جو تھی وہ پرسنل ٹائم کو زیادہ ہوتی تھی. لوگ اسپورٹس کو وقت دیتے تھے، بک ریڈنگ کو وقت دیتے تھے، اور فیملیز کی انٹیگریشن آپس میں زیادہ تھی. فیس ٹو فیس ٹائم جو ہے وہ زیادہ تھا. اور یہ جو آپ کی آل دا ٹائم کنیکٹڈ والا ٹرینڈ ہے یہ اس وقت موجود نہیں تھا. ابھی تو کوئی ایک ہفتہ آپ کے انٹرنیٹ سے غائب ہو جائے تو بندوں کو فکر ہو جاتی ہے کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے شخص. تو ہفتہ یا مہینہ اگر ایسا گزر جائے تو بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہو جاتا ہے. بٹ دس واز ناٹ دا کیس بیک ان دوز ڈیز. تو یہی اس نے لکھا ہوا ہے کہ بٹ they were ahead of the curve, as the saying goes, industry was not ready for this language. سو انہوں نے لینگویج تو بنا لی تھی لیکن ابھی انڈسٹری نہیں تھی. لیکن یہ کہانی تبدیل ہوئی انٹرنیٹ کی پاپولیرٹی سے ورلڈ وائڈ ویب کی. اس وقت موسائک ویب براؤزر جو ہے 93 میں وہ ریلیز ہوا، اور پھر انٹرنیٹ جو ہے وہ اکیڈیمک ریسرچ کی دنیا سے باہر آ کے لوگوں کے گھروں تک جہاں جہاں کمپیوٹرز تھے وہاں پر جانے لگی. اور گرین ٹیم نے اب اپرچونیٹی دیکھی، 92 میں انہوں نے یہ لینگویج تیار کی تھی. سو دس سو کہ آبویسلی جو ورلڈ وائڈ ویب ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے ہیٹروجینیس پلیٹ فارمس کو. آل دو امبیڈڈ ڈیوائس تو نہیں ہوتی لیکن ڈفرینٹ مشینز ہوتی ہیں. ایپل میک ہو سکتا ہے، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ہو سکتا ہے، مین فریم ہو سکتا ہے، ڈیجیٹل ڈائری ہو سکتی ہے. اور جاوا کا پرپز ہی ہیٹروجینیس پلیٹ فارمس پہ کامن لینگویج پرووائڈ کرنا تھا ٹو جے وی ایم. سو دے کیپچر دس اپرچونیٹی، اور انہوں نے پھر اسٹارٹ کر دی موسائک کے اوپر ایسے ایپس جاوا میں جو کہ انٹرسٹنگ ہو. اینڈ اٹس انڈر لائنگ ایچ ٹی ایم ایل ویب پیج اینڈ یو آر ایل ٹو نیویگیٹ اراؤنڈ دا ویب. یہ اس وقت پاپولر تھا. تو یہاں سے جاوا جو ہے ایز اے لینگویج آف انٹرنیٹ پاپولر ہوئی، اور ایپس اس کے اوپر بننا شروع ہو گئے. جاوا فارم، جاوا ایپلیٹس، جاوا اے پی آئیز، وہ ویری پاپولر. اور بڑی تیزی کے ساتھ 96 97 میں they were the industry leaders. But eventually اس کا ٹرینڈ آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، اور پھر ایونچولی اوریکل نے سن مائکرو سسٹمز کو پرچیز کر لیا. پتہ نہیں یہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. اس کتاب کی پبلیشنگ کے بعد آئی تھنک اوریکل نے سن مائکرو سسٹمز کو پرچیز کر لیا، اور اب وہ جاوا کے اونر ہیں، پروپرائٹری کاپی رائٹس رکھتے ہیں.
جاوا رن ٹائم بھی اب اوریکل کارپوریشن سے آپ کے پاس جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ آپ نے تھوڑی سی اس کی انٹرسٹنگ سی ہسٹری جو ہے وہ دیکھنی ہے. اس کی کچھ خصوصیات بھی انہوں نے لکھی ہوئی ہیں: آرکیٹیکچر انڈیپینڈنس، سیکیور، ٹھیک ہے. اور in 1994 Sun developed the hot Java browser. Yes, I have used this browser back in 1999, but to be honest یہ اتنا پاپولر نہیں ہوا hot Java browser. اس میں کمپیٹیبلٹی تھوڑی سی زیادہ تھی جے وی ایم کی، جاوا ورچوئل مشین کی، لیکن یہ لوگوں میں اتنا پاپولر نہیں تھا. اس وقت جو سب سے پاپولر براؤزر تھا وہ نیٹ اسکیپ کمیونیکیٹر تھا. نیٹ اسکیپ لوگ استعمال کرتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ایکولی پاپولر انٹرنیٹ ایکسپلورر تھا. اور کروم تو تھا ہی نہیں. البتہ فائر فاکس جو ہے یہ اویلیبل تھا، لیکن یہ وہ لوگ یوز کرتے تھے جو ریڈ ہیٹ لینکس کا کوئی فلیور لائک 7.x جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، تو ان کے پاس فائر فاکس ہوتا تھا. لیکن نیٹ اسکیپ جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ پاپولر تھا. اور اس کا جو دیکھیں اس میں لکھا بھی ہوا ہے which at the time had a 70% market share. تو 70 تو نہیں، یہ 95 کی بات کر رہے ہیں. میں 99 میں آلموسٹ 50-50 جو ہے وہ شیئر تھا انٹرنیٹ ایکسپلورر اور نیٹ اسکیپ براؤزر کا، کیونکہ مائکروسافٹ نے انٹرنیٹ ایکسپلورر ونڈوز 95 کے سیکنڈ ایڈیشن سے اس میں امبیڈ کر دیا تھا، تو وہ کافی پاپولر ہو گیا تھا. تو یہ جاوا کا پرائم ٹائم تھا جی. نیٹ اسکیپ براؤزر کا پرائم ٹائم تھا. اور پھر ایونچولی یہ تھوڑا سا ڈکلائن کی طرف چلے گی. اب انہوں نے تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ بتایا ہوا ہے جی. یہ جی سملر ہے سی اور سی پلس پلس سے. Looking at these languages historically show the relationship among them. تو سی کی ہی ایک بگڑی ہوئی شکل آپ کہہ سکتے ہیں جاوا ہے. سی از کنسیڈرڈ مدر آف آل لینگویجز. سی واز ڈیولپڈ ان 1970s. وہ ملٹکس پروجیکٹ کے جو تھے ڈینس ریچی اور ان کے جو دوست تھے جو وہاں پہ کام کر کے آئے تھے، انہوں نے اس کو بنایا تھا. As such, the language designer wanted a language that would allow access to the underlying architecture of ہارڈ ویئر کمپیوٹر. جاوا کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جس طرح ماضی میں لینگویجز ہوتی ہیں جو ہارڈ ویئر کمپیوٹر سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کر لیتی تھیں وداؤٹ این انڈر لائن لیئر آف او ایس، تو یہ ایک ذہن میں تھا ان کے امبیڈڈ ڈیوائسز کو بناتے ہوئے. اوکے یہ دیکھیں سی پلس پلس جو ہے اس نے سیمولا سے کلاسز چرائی تھیں اور انہیریٹنس اسمال ٹاک سے لی تھی. سی نے سیمولا اور اسمال ٹاک کے فیچر ڈال کے وہ سی پلس پلس بن گئی تھی. سیمولا اور اسمال ٹاک دونوں اب ڈیڈ ہو گئی ہیں لینگویجز، لیکن سی اینڈ سی پلس پلس اسٹل جو ہے وہ سروائیو کر رہی ہے اور تھرائیو بھی کر رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. اوکے تو جب سن مائکرو سسٹمز نے جاوا بنائی تھی تو اس کا سینٹیکس، کلاس، انہیریٹنس کانسیپٹ سارا کا سارا سی پلس پلس کا تھا. لیکن سی پلس پلس میں کافی سارے فیچرز ہوتے ہیں جو کہ نیومیرک بیسڈ لینگویجز کو سپورٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں سسٹمز لینگویجز کو جس میں آپ او ایس بنا سکتے ہیں. وہ سارا اوور ہیڈ سی سے ڈیلیٹ کر کے باقی سب سیٹ آف سی پلس پلس کا نام انہوں نے رکھ دیا جاوا. سو بیسکلی جاوا از اے چائلڈ آف سی پلس پلس. ٹھیک ہے. This resulted in Java, a subset of C++, but with a more rational syntax and semantics as a useful programming language. اس کو سیکھنا آسان ہو گیا. ٹھیک ہے. اس میں کافی unnecessary چیزیں نکال دی گئیں تو اس کو کافی جو ہے ایزی ہو گیا اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. For the most part, Java is nothing more than C++, with the excess baggage of C, which yields poor programmers removed. C کی سپورٹ نکال دی، صرف C++ کو کیا. Data are strongly typed with integers, booleans, and characters, all being separate types. Arrays are also separate types, and a string is not simply an array of characters. ٹھیک ہے. اب یہ جو اس کی انہوں نے امپلیمنٹیشن کی اس میں جو ٹائپ سیپریشن ہے وہ اچھی کر دی کہ آپس میں ان کی منگلنگ کم سے کم تاکہ پروگرامر کم سے کم کنفیوز ہو. All of these permit the compiler to perform more complete error checking on Java apps. So یہ اب آپ کے پاس اوورویو تھا جاوا کا، اور اس نے آخر میں کچھ ریفرنس بھی دیے ہیں. اگر آپ مزید اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. سو اسٹوڈنٹس ہم نے آج کی کلاس میں دیکھیں میں نے آپ کو اوورویو بھی کرا دیا، اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے. What we covered in today's class, our first study objective was
کہ آپ نے ہائرارکیز آف ورچوئل مشینز جو ہیں اس کو دیکھا. اس کے بعد یہ براڈ ٹاپک تھا. پھر ہم نے دوسرا ٹاپک دیکھا بائنڈنگ ٹائم، جس کی ڈومین پی ایل سے ریسٹرکٹڈ تھی. اور پھر ہم اس کی سگنیفیکنس کی طرف آ گئے، اور اس کی سگنیفیکنس کے بعد بائنڈنگ ٹائم اور لینگویج امپلیمنٹیشن کا ریلیشن شپ دیکھا. اور فائنلی ہم نے جاوا لینگویج کا اوور ویو جو ہے وہ میں نے آپ کو کرا دیا. اب آپ نے اس کو ایک دفعہ اسٹڈی کرنا ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس. تو اب ہم اٹینڈنس کی طرف چلتے ہیں. اور جن بچوں کا انٹرنیٹ ایشو ہے اس میں سے مجھے سراج کا میسج آیا کہ ان کی طرف انٹرنیٹ نہیں ہے، تو میں ان کی اٹینڈنس جو ہے وہ مارک کر دیتا ہوں. اگر کسی اور بچے کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو وہ کلاس ریپرزنٹیٹیو یعنی کہ نمرا کو بتا سکتے ہیں، اور نمرا ان بچوں کی جو ناموں کی لسٹ ہے وہ مجھے کمپائل کر کے تو میسج کر دیں گی واٹس ایپ پہ، یا مجھے ای میل کر دیں گی، میں اٹینڈنس مارک کر دوں گا. تو اوکے بچے سر. پریزنٹ ہیں ان کی میں اٹینڈنس یہاں پہ مارک کر دیتا ہوں. تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کورس جو ہے ایک تو میرے ساتھ آپ کا تھیوریٹیکل ہے، کمپائلر بھی اور پروگرامنگ بھی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کہ یہ آن لائن او ڈی ایل میں ہے، اور پھر ابھی ہم اس میں انٹروڈکشن کر رہے ہیں پہلے 2 ویکس میں. تو آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس میں ڈیولپ نہ ہوا ہو جس طرح ہونا چاہیے تھا اگر آپ کیمپس پہ ہوتے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ بک ریڈنگ ضرور کریں. کور کورسز ہیں مائنڈڈ کے، یہ اس کے 3 کریڈٹ آورس ہیں، کمپائلر کے بھی پروگرامنگ لینگویجز کے بھی 3 کریڈٹ آور تھیوری کے کورس ہیں. آپ کو پتہ ہے لیب کا 1 کریڈٹ آور کا ہوتا ہے، اور وہ 1/3 آپ کی سی جی پی اے میں کاؤنٹ کرتا ہے. سو یہ 6 کریڈٹ آورس ہیں. although they are theoretical courses but they will become somewhat enriched. ابھی اس میں آپ ڈیفینیٹلی تھیوری کر رہے ہیں، جیسے جیسے ہم کورس میں پروگریس کریں گے. پی ایل میں بھی نیومیرکس ہیں، سیمولیشن ہے، تھوڑی سی پروگرامنگ ہے. کمپائلر میں بھی تو ہیویلی نیومیرک بیسڈ ہے اس کی، تو تھیوری جو ہے وہ سیکنڈری ہو جائے گی. ابھی سے آپ دیکھیں گے جیسے ہی ہم اس کے لیکسیکل کے کرتے ہیں انالیسس، تو وہ آپ کی لوور لیول پہ چلی جائے گی، ہیویلی نیومیرک بیسڈ ہو جائے گا. تو کورس میں ایسے اسٹوڈنٹس جن کی تھیوریٹیکل سائڈ ان کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ تو ابھی ان کے لیے اچھا جا رہا ہوگا، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جنہیں نیومیرک بیسڈ کنٹینٹس اٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آنے والے ہیں. سو ڈونٹ وری، آپ کا اس میں ڈیولپ ہوگا. یٹ ادر اسٹوڈنٹس پروگرامنگ تو سب بچوں کو کمپیوٹر سائنس آئی ٹی میں obviously they all like to do that. سیمولیشن اینڈ پروگرامنگ بھی ہم اس کورس میں کریں گے، ڈونٹ وری. لیکن اس میں لیبس نہیں ہے، بیسکلی دونوں میں تھیوریٹیکل بیسڈ کورس ہیں. سو وہ بہت سلائٹ اس کا پورشن ہوگا، لیکن نیومیرکس کا پورشن اس میں اچھا خاصا ہے، وہ ہم انشاءاللہ پرفارم کریں گے. اور آپ امید ہے کہ مڈ ٹرم کے بعد آپ آن کیمپس آ جائیں گے، تو وہاں پہ ہم اس کورس کو کچھ کلاس پرفارمنس ایکٹیویٹیز کر کے اس میں آپ کا انٹرسٹ مزید ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. بینگ اے ٹیچر کی یہی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کورس کے کانٹینٹس ہیں وہ ٹرانسفارم ہو جائیں اسٹوڈنٹس تک، اور جو سینئر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان سے کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے تو وہ ٹیچر کے ایکسپیرینس کو انرچ کرتی ہے. سو 2 وے آپ کا ایک ایکیڈیمک سائیکل ہوتا ہے، اور اس میں کوشش یہی ہوتی ہے انسٹرکٹر کی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ دلچسپی سے زیادہ لرن کر سکیں. اب کورس آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند، کمپیوٹر سائنس ایک سمندر کی طرح ہے، اور اس میں جتنی انرچڈ فیلڈز ہیں شاید ہی کسی دوسرے ڈسپلن کے اندر ہوں. اس میں آپ دیکھیں ساری اپلائیڈ فیلڈز ہیں. کمپیوٹر نیٹ ورکس اٹھا لیں، آپ ویب اٹھا لیجئے، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ اور ویب سائٹ لیجئے، انٹرانیٹس کو آپ لے لیجئے، آپ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کو لے لیں، آپ کوڈنگ کو لے لیجئے، ٹھیک ہے. کوڈنگ میں بھی پھر 200 آپ کی فیلڈز ہیں. اس میں ویژول پروگرامنگ ہے، اس میں سسٹم پروگرامنگ ہے، اس میں گیم پروگرامنگ ہے، ٹھیک ہے، اس میں مشین لرننگ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، سسٹم پروگرامنگ اینڈ کمپیوٹر آرکیٹیکچر ہے، آئی سی پروگرامنگ ہے. سو ایک بنچ آف فیلڈز ہیں جو کہ کافی انرچڈ آپ کی یہ کورس ہے اور ایریا ہے. اس میں obviously اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ تمام ایریاز میں نہیں ہوتا، اور آئی ٹی میں بچے زیادہ لائک کرتے ہیں. آئی ٹی ہے یوزیج آف ٹیکنالوجی. کار کو ڈرائیو کرنا اور کار کو مینوفیکچر کرنا میں زمین آسمان کا فرق ہے.
سو میں نے آپ کو شاید فرسٹ ایئر میں بھی یہ بتایا ہوگا، آپ لوگ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کر رہے ہیں، ہاؤ ٹو مینوفیکچر تھنگس، یہ آپ کا پرائمری فوکس ہوتا ہے. نیٹ ورکس پڑھو گے، اس کے پروٹوکولس دیکھو گے. آئی ٹی میں سیم کورس آپ پڑھیں گے پی ایس آئی ٹی کے اندر، ادھر فوکس ہوگا ہاؤ ٹو یوز نیٹ ورکس. آپ نے ڈی این ایس کس طرح سے بنانا ہے، سرور کلائنٹ سیٹ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی جو جام کرتا ہے بچوں کو وہ آئی ٹی کرتا ہے، لیکن یہ چیز آپ کو ایف ایس سی کے بعد ایڈمیشن لیتے ہوئے نہیں پتا ہوتی کہ کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی میں کیا فرق ہے. آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی از دا یوزیج آف سافٹ ویئر اینڈ کمپیوٹرز ایگزسٹنگ ٹیکنالوجی، جبکہ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری میں آپ مینوفیکچر کرنے کا پڑھتے ہیں، جو کہ اتنا فیسینیٹ نہیں کرتا. تو آپ کے جو آئی ٹی کے کورس ہوتے ہیں وہ تو آپ کو فیسینیٹ کرتے ہیں، جیسے ڈیٹا بیسز ہے، بہت تھوڑے سے ہیں وہ. گیم پروگرامنگ یا موبائل ایپ ڈیولپمنٹ آ جائے گی آپ کی، یا آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ اور پروگرامنگ فنڈامنٹل اور آئی سی ٹی، ان کورسز میں آپ نے آئی ٹی کا استعمال کیا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی کورس لے لیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ، پی پی آئی ایس ٹی، اے ڈی ایف ایل، سی سی پی ایل اینڈ آل دیز کورسز، کمپیوٹر نیٹورکس، تو مشین لرننگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور اسپیشلی وہ کورس جس کے ساتھ لیب نہیں ہے، وہاں پہ آپ کو تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آئی ٹی کی امید لے کے آتے ہیں، لیکن جب انہیں مینوفیکچرنگ پڑھنا پڑتی ہے ریدر دین یوزیج آف ٹیکنالوجی، تو ایک پورا کا پورا سینیریو چینج ہو جاتا ہے. بائی دا وے بی ایس آئی ٹی کے اندر یہ آپ کے تھیوریٹیکل کورسز سارے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کریکولم دیکھیں تو اس میں فائنینشیل اکاؤنٹنگ، فائنینشیل مینجمنٹ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، یہ کورسز ہیں آپ کے پروگرامنگ لینگویجز، سی سی، سافٹ ویئر انجینئرنگ، ان کی جگہ پہ، کیونکہ اس کا فوکس جو ہے وہ یوزیج آف ٹیکنالوجی کی طرف ہوتا ہے. تو ایسے بچے جن کو جو آپ کے جونیئرز ہوں اور آپ کے بھائی بہن ہوں اور وہ آپ سے مشورہ لیں، تو آپ ان کا انٹرسٹ دیکھیں کہ مینوفیکچرنگ کی طرف ہے یا یوزیج کی طرف ہے. گاڑی کو مینوفیکچر کرنا اور گاڑی کو ڈرائیو کرنا دو انٹائرلی ڈفرینٹ ٹاسک ہیں. تو آپ ان کو پھر اسی طرح مشورہ دیں کہ اگر آپ کا انٹرسٹ یوزیج آف ٹیکنالوجی پہ ہے تو سلیکٹ آئی ٹی، اور اگر آپ کا انٹرسٹ مینوفیکچرنگ کی طرف ہے تو کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ، یا کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئرنگ، یا کمپیوٹر سائنس ہے. آئی ٹی میں اس وقت پاکستان میں بی ایس آئی ٹی ہے، اور بی ایس انفارمیشن سیکیورٹی ہے، بی ایس ٹیلی کمیونیکیشن سسٹمز ہے. اس کے علاوہ اور ڈگریز نہیں ابھی یہاں پہ آفر ہو رہی. باہر کی کنٹریز میں بی ایس میں آپ کی گیم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، ملٹی میڈیا ٹیکنالوجیز ہے، تو وہ کافی ساری اس میں اسپیشیلٹیز ہیں آئی ٹی کے سب فیلڈس میں، جو کہ آپ بی ایس لیول پہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں جو ہے وہ کمپیوٹر لیول پہ کمپیوٹر سائنس، سسٹم انجینئرنگ، سافٹ ویئر انجینئرنگ، یہ کمپیوٹر کی ڈومین میں اور آئی ٹی کی ڈومین میں آپ کی وہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو میں یہ اس لیے بتا رہا تھا بیکاز دیز آر تھیوریٹیکل کورسز، لیکن کور کورسز ہیں، آپ ان کو اتنا ضرور پڑھیں کہ آپ کورس لرننگ آبجیکٹیوز اس کے سیکھ لیں اور اس میں اچھا گریڈ لے کے کورس کو پاس کر لیں، کیونکہ دس از اے کور کورس. اور کمپیوٹر سائنس میں اوور دا ایئرس ہم نے یہی دیکھا ہے کہ 80% پلس بچوں کا جو انٹرسٹ ہے وہ لائک کرتا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، لیکن وہ ڈگری کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنسز کی. تھرڈ اینڈ فورتھ ایئر میں دے گیٹ بورڈ، تھوڑے سے وہ ایسے کورسز میں جو پیور کمپیوٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں وہاں پہ ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. بٹ وی ہیو ٹو کوپ ود اٹ. اتنا ضرور کریں آپ کہ آپ اچھے گریڈ سے اور کورس رننگ آبجیکٹیوز انڈرسٹینڈ کر کے کورس کو آپ پاس کر لیں. تو پروگرامنگ لینگویجز اور کمپائلر کنسٹرکشن بوتھ آر پیور تھیوریٹیکل کورسز، اور یہ بڑے کور کورسز ہیں. ایٹ لیسٹ کمپائلر کی حد تک تو بہت کور کورس ہے، جو دنیا میں تقریباً ساری یونیورسٹیز میں ایز اے کور کورس ایٹ بی ایس لیول آپ کا آفر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ لوگ کیمپس پہ آ جائیں گے پھر ہم کلاس پرفارمنس ایکٹیویٹیز کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ یہ کورس آپ کے لیے مزید جتنا ممکن ہو سکے انٹرسٹنگ ہو سکے. ٹل دیٹ ٹائم آپ بک ریڈنگ ضرور کریں، اور جب ابھی نیومیرکس آ جائیں گے فرائیڈے سے، تو آپ وہ آپ نے پہلے بھی کیے ہوئے، وہ آپ کے لیے آسان ہوں گے کرنا. لیکن جو تھیوری کا آپ کو کام ملتا ہے آپ کتاب سے پڑھیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. لیکچرز میں جو ایگزامپل ملتی ہیں ان کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور خود سے بھی ایگزامپلس تلاش کر سکتے ہیں
اور آپ مطلب 1 گھنٹے کا اگر لیکچر ہے تو آپ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ بک ریڈنگ کر سکتے ہیں اور ہاف آور آپ اپنے نوٹس پریپیئر کر سکتے ہیں اس ٹاپک کے کہ اس میں کیا اہم باتیں ہیں. جیسے ابھی جاوا کا اوور ویو آپ نے کورس میں دیکھا تو آپ اس میں امپورٹنٹ اسپیکٹس نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اپنی ڈائری کے اندر. آئی ریمبر وین وی ور بی اے اسٹوڈنٹس وی آلویز میک نوٹس آف کورسز. اس میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ہم 4 فرینڈس ہیں تو 2 کورسز کے نوٹس اگر میں بنا رہا ہوں ایک کورس کے کوئی اور بنا رہا ہے جس ایریا میں اسٹرانگ ہوتا تھا وہ پورا ویک نوٹس بناتا تھا. ایک ہی چھٹی ہوتی تھی اس وقت سنڈے کی, پہلے فرائیڈے کی ہوتی تھی پھر سنڈے کی. تو سنڈے کو بیٹھ کے نوٹس فوٹو کاپی کر کے شیئر ہوتے تھے. یہاں اس لیول تک تھوڑا سا سیریس لیتے تھے پڑھائی کو. ایٹ دا اینڈ آف دا ویک وہ جو ہمارا گروپ ہے اس میں ہم نے نوٹس کو فوٹو کاپی کیا, شیئر کر لیا اور ایک دوسرے کو سمجھا دیا, اینڈ دیٹس اٹ. تو آپ اگر 2 کورس بھی لیتے ہیں لیکن پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اسٹڈی کریں, اس کی نوٹس بنائیں. جو تھیوریٹیکل اسپیکٹس ہے, جو نیومیرکس ہیں وہ تو آبویسلی آپ پریکٹس سے اس کو سیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ نے اپنی آئی کیو ڈیولپ کرنی ہوتی ہے. اور پروگرامنگ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں آپ سمجھ تو سکتے ہیں لیکن پریکٹس کے بغیر آپ کو پروگرامنگ اور نیومیرکس جو ہیں وہ نہیں آ سکتے. اس میں آبویسلی آپ کو سیلف پریکٹس کی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے. تو جب تک آپ کسی ٹیکسٹ بک کو نہیں پڑھتے, نوٹس نہیں بناتے, آپ سبجیکٹ میٹر آف دا کورس کو نہیں سمجھ پاتے. چاہے آپ اس کورس میں کوئی اچھا گریڈ بھی لے جائیں پیپر کی رات پڑھ کے, لیکن اور ایسا ممکن نہیں ہے, سینئر لیول پہ مشکل ہوگا آپ کو اس طرح کرنا, بٹ اسٹل یہ ہے کہ آپ سبجیکٹ میٹر انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے اس کورس کا. جب آپ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں کلاس میں, یونیورسٹی بھی آ رہے ہیں, سیمیسٹر میں اسائنمنٹس بھی بنا رہے ہیں, تو اس کو ذرا بہتر طریقے سے پڑھ لیں تاکہ علم ہی ہے نا, آپ کچھ گین کر رہے ہیں, لوز نہیں کر رہے ہیں. تو جب وقت خرچی کرنا ہے ذرا پراپر وے میں کر لیں آپ اس میں, تو آپ کو سبجیکٹ میٹر آف دا کورس جو ہے وہ سمجھ آئے گا. اور علم جو ہے وہ کبھی آپ کو نقصان نہیں دیتا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس جو نالج ایک پاور ہے آپ کی, اور صحیح طرح سے آپ کسی بھی, میں صرف اپنے کورس کی نہیں, بی ایس سی میں آپ جتنے بھی کورس پڑھ رہے ہیں, اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھ لیتے ہیں اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی محنت سے اگر 10-15% بھی بہتر ہو جاتی ہے, تو لائف میں کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نالج آپ کی پروفیشنل لائف میں کام ضرور دے گا. اور اگر کام نہیں بھی آتا اگر کوئی ایریا, تو اس کا کوئی لاس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹائم اسپینڈ کریں, تھوڑا سا اچھے طریقے سے آپ کر لیں. مطلب گھنٹے کی کلاس ہے تو 15 منٹ آپ 20 منٹ بک کو پڑھ لیں, 10 منٹس میں نوٹس تیار کر لیں, پھر کوئی ایگزامپل دیکھ اپنے جو ہے مائنڈ میں کر کے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں. آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ سینئر گریڈ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کی آبزرویشن اور انالیسس بھی پارٹ آف یور کورسز ہے. تھوڑا سا انالیسس کریں, کوئی آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ریزیمبلنس مل جائے گی. کمپیوٹنگ ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, سوشیولوجی کے اسٹوڈنٹ تو آپ نہیں ہیں, کمپیوٹرس میں ہی ارد گرد نظر ڈالیں. ورچوئل مشینز ہیں جس کی اب آپ دیکھیں, انالیسس سے میری مراد ہے, آپ اے ٹی ایم کی ایگزامپل آپ نے لیکچر میں سنی, آپ نے ویڈیو گیمز کی سنی. آپ ایک ایگزامپل خود سے اپنے مائنڈ سے سوچیں. جب آپ سوچیں گے تو یہ ایک آپ نے ایک انالیسس کیا, چاہے 2 منٹ میں کریں, اینڈ رائٹ ڈاؤن ان یور ڈائری, تو آپ کے کورس کا ایکسپوجر فاسٹ ہوگا. جو تھیوریٹیکل اسپیکٹس ہوتے ہیں اس کا یہی طریقہ ہوتا ہے, کتاب سے پڑھیں, پوائنٹ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں, اہم باتیں. پھر لیکچرز میں جو ایگزامپل سائٹ ہوئی ہیں, یا کوئی ریسرچ پیپر ہے, کوئی ویڈیو آپ کو سائٹ کی ہے, اس میں سے نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنے پاس بڑی بریفلی. ڈیٹیل میں نوٹس بنانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا اتنے کورسز میں. اینڈ دین تھنک ون مور ایگزامپل فرام یور اون مائنڈ. وہ ایک ایگزامپل آپ کی مائنڈ کی ٹریننگ کرے گی انالیسس کے اندر. اور جب آپ ایف آئی پی کر رہے ہوں گے نیکسٹ ایئر میں, تو آپ کا مائنڈ کافی ٹرین ہو گیا ہوگا 5ویں اور 6ٹھے سیمیسٹر میں انالیسس کرنے کا, تو آپ خود سے کریٹ کر سکیں گے چیزیں. ٹھیک ہے, تو جو کلاس کے بالکل باٹم پہ اگر کسی بچے کو کوئی کورس نہیں پسند, تو اس میں اس کو تھوڑی سی ایفرٹ کرنے سے اس کی مائنڈ کو یہ پریکٹس ہو جائے گی کہ ایسے ایریاز جو آپ کو پسند نہیں بھی ہوتے, تو آپ اس میں انالیسس کا کام پرفارم کر سکیں گے. تو یہ تھوڑا سا کورس کے جو بھی کورسز ہیں آپ کے, اس میں آپ تھوڑی انالیسس جو ہیں وہ ضرور پرفارم کریں. ایون آپ کمپیوٹر کا پروگرام لکھ رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں, آپ کوئی نیورل نیٹس پہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فزی لاجک کا پروگرام لکھ رہے ہیں, نیورل نیٹس کا پروگرام آپ لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر بھی آپ تھوڑے سے انالیسس پورشن ضرور ڈالیں. آپ کو اگر 2 ٹاسک انسٹرکٹر نے کہیں ہیں کرنے کے لیے, تیسری ٹاسک خود سے سوچیے اور اس کو اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کریں پروگرام میں, الگوریدم میں. وہ تیسری صلاحیت اس کے اندر پیدا کریں, اور یہ انالیسس ہیں. یا آپ پروگرام کے اندر
ایرر ہینڈلنگ ڈال دیتے ہیں, ایکسیپشن ہینڈلنگ ڈال دیتے ہیں, اڈاپٹیبلٹی ڈال دیتے ہیں. تو کوڈنگ میں بھی انالیسس فیز آپ کے ساتھ ہے سینئر لیول پہ. آئی ایم سیئنگ کہ آپ پڑھ تو ویسے ہی رہے ہیں, تھوڑی سی کانسنٹریشن سے ود ان سیم ٹائم بریکٹ آپ نالج اچھے سے گین کر سکتے ہیں. سی جی پی اے یا گریڈ شوڈ ناٹ بی دا اونلی پرپز. ایکچوئل چیز تو ہے کہ ایکوائر کیا کر رہے ہیں آپ, نالج کیا گین کر رہے ہو. تو جتنے کورسز ہیں جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت ہی فنڈامنٹل کورس ہے, اور اس فیوچر جو اگلے 2 ڈیکڈز ہیں وہ اے آئی بیسڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کورس کو محنت کے ساتھ آپ پڑھیں, اس کے اندر اس کی لیب کو بڑے اچھے سے کریں. اس میں جو آپ نیورل نیٹورکس کریں گے, فزی لاجک کریں گے, مشین لرننگ کریں گے اس کورس کے اندر, اس کے اندر انالیسس پورشن ڈالیں, اپنا حصہ اس کورس میں ڈالیں. اب آپ پہلے سال کے اسٹوڈنٹ بچے نہیں رہے, ٹھیک ہے. ابھی سے 15-20 سال پہلے, 30 سال پہلے بلکہ 80s میں 4 سال والی بی ایس سی ہوتی نہیں تھی انجینئرنگ اور ایم بی بی ایس کے علاوہ. کمپیوٹر سائنس میں 2 ایئر آپ بی ایس سی کرتے تھے یونیورسٹی میں, اور ایم ایس سی آپ کی میں خیال ہے قائد اعظم یونیورسٹی نے سب سے پہلے اسٹارٹ کی تھی, ایم ناٹ شیور. ماسٹرس ان کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ 70s میں بھی موجود تھا. تو آپ بیسیکلی اب ماسٹر لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں اس دور کے حوالے سے, یعنی آپ کے بی ایس سی کا ٹائم ختم ہو گیا, اب آپ 5th سیمسٹر میں ہیں. تو انالیسس پورشن از پارٹ آف یور کریکولم ناؤ. تھوڑا تھوڑا آپ انالیسس کریں. اسی طرح سافٹ ویئر انجینئرنگ کو دیکھ لیں, اس میں آپ کو تھیوری شاید تھوڑی سی زیادہ آپ کو اپیل نہ کرتی ہو پی ایل کی طرح, لیکن اس کی اپلیکیشن بہت واسٹ ہے. میرا خیال ہے آپ آئین سومر ویلے سے پڑھ رہے ہوں گے, لیکن آپ راجر ایکسپریسمین جو ہے اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں کتاب. راجر ایکسپریسمین جو ہے اس میں ایگزامپلز اچھی دی ہوئی ہیں, جو آپ کو فارغ ٹائم ملے اس میں ٹیم کا اسٹرکچر دیا ہوا ہے, وہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. ریکوائرمنٹ انجینئرنگ ہے, اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, کسٹمر سے جانا ہے, ملاقات آپ نے کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب کتنا یہ اچھا ٹاپک ہے, ریدر دین کریمنگ آپ اس کو پڑھیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. آپ کو آپ کی پروفیشنل لائف میں ڈیولپر بنتے ہو کام آئے گا. اس میں کوالٹی فنکشن ڈپلائمنٹ کا ماڈل دیا ہوا ہے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ میں, ٹھیک ہے. اسی طرح اس نے طریقے بتائیں کہ کس طرح سے آپ میٹنگ کریں, فیسیلیٹیٹڈ ایپلیکیشن اسپیسیفکیشن ٹیکنیکس. فاسٹ کو جا کے ذرا دیکھیے گا. تو یہ نالج ہے نا, وہ کورس ریدر دین کریم کرنے کے آپ اسے انڈرسٹینڈ کریں اور اس کی لاجک کو سمجھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس کی لیب کے اندر ڈیٹا ماڈلنگ سیکھیں گے, کس طرح سے آپ نے ماڈل کرنا ہے. ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کو گرافیکل شیپ کیسے دینی ہے. کسٹمر سے ریکوائرمنٹ لے لی, کوڈ میں ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے بیچ میں اس کو آپ نے ڈیٹا کو ماڈل کرنا ہے. ماڈل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں, یونیفائڈ ماڈلنگ ہے, ڈی ایف ٹی ہے, ایس ٹی ڈی ہے, اس کے آگے پہ فارمل میتھڈس بھی ہیں. دیر آر لاٹ آف گرافیکل ریپرزنٹیشن ویز, جس میں آپ اپنے خیالات کو جو ریکوائرمنٹ یوزر سے لیے ہیں اسے گرافیکل فارم دیتے ہیں, اور پھر اس گرافیکل فارم کو کوڈ میں لے کے جاتے ہیں. تو دس از پارٹ آف نالج. اسی طرح سے کمپائلر میں اب آپ نے آٹومیٹا تھیوری پڑھ لی, اب آپ اس کی اپلیکیشن سیکھیں گے. اب آپ کمپائلر میں یہ پڑھو گے کہ لینگویج بنتی کیسے ہے, ہاؤ کمپائلر لکھا کیسے جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی زبان لکھنی ہے کمپیوٹر کی, ٹھیک ہے. کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹ ہیں اور آپ چاہتے ہیں میں ایک زبان لکھوں جس سے لوگ کمپیوٹر سے باتیں کر کے اپنی ٹاسک کو پورا کرا سکیں. تو زبان لکھنے میں سب سے پہلا کام کیا کرو گے, when you will sit you will write a token analyzer. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو سارے فیزز تم پڑھو گے, اس آپ بچے پڑھ لو گے اس میں, اس کورس میں. تو آپ بیٹھ کے اس کورس کو پڑھنے کے بعد آپ پورا کمپائلر ڈیزائن کر سکتے ہیں, انالیسس سینتھیسس ماڈل آف اے لینگویج لکھ سکتے ہیں. کہ آپ بیٹھیں, آپ کو آپ کا کام کسی لینگویج سے نہیں ہو رہا, سی سے, سی پلس پلس سے, جاوا سے, ڈاٹ نیٹ سے. سپوز آپ کی جاب جو ہے وہ کسی اسٹریٹجک کارپوریشن میں ہو گئی ہے پاکستان کی, این ڈی سی میں ہو گئی ہے, نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس, یا آپ کامرا میں چلے گئے ہیں, یا پھر آپ میرین ٹیکنالوجیکل کمپلیکس ایم ٹی سی میں چلے گئے ہیں. آپ پروگرامر ہے وہاں پہ, اور آپ نے جو ٹاسک پرفارم کرنی ہے وہ کسی لینگویج سے نہیں ہو پا رہی ہے. تو آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آپ میں یہ صلاحیت ہوگی کہ آپ ایک لینگویج لکھتے ہیں پوری کی پوری, جو کہ آپ کی اسپیسیفک ٹاسک کو پورا کرے. وہ آپ کیسے کرو گے, تھرو کمپائلر کورس. ادروائز یو کانٹ رائٹ اے کمپائلر, اٹس اے ویری کمپلیکس ٹاسک. یہ ایسا نہیں ہے کہ کمپیوٹر کھولا, اس میں ایک پروگرام لکھا, وہ نئی لینگویج بن گئی. نو, ناٹ پاسبل. آپ کو ریلائبلٹی چیک کرنی ہے, ایررز کو منیمائز لیول پہ لے کے آنا ہے, اس کی کوالٹی ٹیسٹنگ کرنی ہے. دیر آر سرٹن فیزز. تو یہ کورس آپ کو یہ بتائے گا کہ کس طرح سے آپ نے
लेक्सिकल से लेके कोड जनरेशन तक कंपाइलर लिखना कैसे है, ठीक है। उसके बाद और ये नॉलेज होगा तो आप कंपाइलर राइटिंग बड़े आराम से कर सकोगे, क्योंकि कोडिंग तो पहले ही सीखी हुई है। जब आपके एनालिसिस फेस पूरा का पूरा प्रोग्राम आपको डायग्राम्स में, ट्रांसड्यूसर्स में, एल्गो की, बीएनएफ की शेप में बन गया, आप उसको ट्रांसलेट करना, यू कैन डू दैट ऑन योर ओन, बट यू कांट राइट अ लैंग्वेज ऑन योर ओन until unless you have the knowledge of compiling. ESPL एक ऐसा कोर्स है जिसमें बेसिकली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तब से लेके अब तक इसमें ट्रेंड सीख रहे हो, और ये आपकी माइंड की थिंकिंग को ब्रॉडर लेवल पे लेके जाएगा। अभी देखिए ना, दूसरे चैप्टर ने आपकी माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड किया, कंप्यूटर की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी इस कोर्स को पढ़ने के बाद बेहतर होगी। वैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक कोर्स होता है, लेकिन आपका ये अलग से कोर्स है। उनका एम्फेसिस है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर्स है वो ब्रॉड हो जाए। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपकी जो सोच की वुसअत है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। अभी कंप्यूटर की डेफिनेशन अगर नॉन कंप्यूटिंग का बंदा करे तो वो यही बोलेगा कि कंप्यूटर एक मशीन होती है। अब आपकी वुसअत देखें, 4 लेयर्स पे आप जा चुके हैं। फिर अभी ये जो हायरार्की ऑफ वर्चुअल मशीन है, इससे और ब्रॉड हो गई है आपकी डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें न्यूमेरिक्स भी आएंगे आगे, फिर हम सारी लैंग्वेजेस भी देखेंगे 50 से अब तक, और आगे क्या फ्यूचर है लैंग्वेजेस का। तो माइंड जब ब्रॉड होगा, आपकी थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स आएगी, तो आप फ्यूचर का सोच सकते हैं। कंपाइलर आपको ये बताएगा कि लैंग्वेज लिखनी कैसी है। एआई में आपकी ऑटोमेशन मौजूद है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप क्या है कि कोड को मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से कैसे लिखिए, ठीक है। कोडिंग तो करना ही है, तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह से परफॉर्म करेंगे, आप किस तरह से अपनी डेवलपमेंट की लाइफ को मैनेजमेंट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो बड़े अहम कोर्सेज हैं आपके सारे ही। तो जब आप टाइम लगा ही रहे हो तो आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन से आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। नॉलेज इज पावर। उसके बाद आपके ग्रेड्स आ जाते हैं बेटा, सीजीपी आ जाती है। लेकिन ये है कि कोर्स पसंद है या नहीं पसंद, आप उसको नॉलेज के तौर पे समझ के उसको पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर साइंस में दाखिला तो ले लिया आपने, गलती से आईटी का सोच के सीएस में आ गए हो कुछ बच्चे, अक्सर बच्चे, लेकिन अब आ गए हैं, आपने 2 साल भी गुजार दिए। तो अब जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, रेदर देन कि आप टाइम ज़ाय अपॉर्चुनिटी वेस्ट करते हैं, अभी कोई टास्क नहीं है। आप फ्यूचर में आप प्रोफेशनल्स होंगे, यू विल बी डूइंग जॉब्स, और तब नॉलेज कोई चीज़ सीखने का वक्त नहीं होगा, ठीक है, जॉब से हट के। तो अभी आपके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है, और टाइम भी लगा रहे हैं। थोड़ी सी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने से आपका जो फ़ायदा है, बेनिफिट है, वो ज़्यादा हो जाएगा, और टीचर की जॉब भी, उसकी सेटिस्फेक्शन भी बढ़ जाएगी कि आपको नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है। और क्योंकि आप सीनियर स्टूडेंट्स हैं तो आप कुछ टीचर को भी सीखने को मिलेगा आपकी रिसर्च से। जब आप एनालिसिस करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो टीचर की भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। तो यही हमारी जो सिटिंग है उसका मकसद, मीटिंग का मकसद कोर्सेज में यही होता है। प्राइमरी मकसद है नॉलेज ट्रांसफ़र एंड नॉलेज एक्विजिशन। सेकेंडरी पर्पस बच्चों के लिए हो सकता है कि अच्छी ग्रेड लेना, ताकि उनमें हेल्दी कंपटीशन रहे, बट दैट्स ए सेकेंडरी पर्पस। सो प्राइमरी पर्पस आपका जो है वो नॉलेज होना चाहिए। अब कितना स्मार्टली आप पढ़ते हैं उससे आपकी ग्रेड्स भी अच्छे आ जाएंगे। हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपने कोर्स में मेहनत की है और उसमें 4 आउट ऑफ 4 सीजीपीए आ जाए, नॉट नेसेसरीली। मार्क्स ऑब्टेनिंग स्मार्ट स्टडी, आप मेहनत करें और हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करें, कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक चीज़ समझ ली है, उसकी प्रैक्टिस भी करें, ताकि इम्तिहान में आता है तो उस मुकर्ररा वक्त में आप उसे परफॉर्म भी कर सकें। जब आप मेहनत करते हैं, एक चीज़ को समझ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, फिर प्रैक्टिस से आप सीजीपीए को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक दफ़ा आपको पढ़ने की आदत पड़ गई तो प्रैक्टिस खुद ब खुद हुआ करेगी, क्योंकि ये आपकी हॉबी बन जाएगी। जैसे अभी गेम खेलना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना, टिकटॉक वगैरह देखना, ये आपकी एक हॉबीज़ में आ जाता है ना। तो जब आपकी पढ़ना हॉबी, कंसंट्रेशन हॉबी हो जाएगी, प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो। एंड लेट मी टेल यू, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना, रात को जागना नहीं पड़ेगा आपको। इसी टाइम में थोड़ी कंसंट्रेशन, जब पढ़ रहे हैं तो रूम को बंद रखें, डिस्कशन नहीं करें, तवज्जो दें। उसी टाइम के अंदर आप एक लर्न पर्सन के तौर पे निकलेंगे। और अगर आप 2 साल पूरा पढ़ लो तो आप अल्लामा हो जाओगे। 6 कोर्स हर सेमेस्टर में होते हैं, 24 कोर्सेज को लर्न फॉर्म में पढ़ लें तो आप इंशाल्लाह बहुत एक लर्न पर्सन, एक लर्न ग्रेजुएट जो है वो बन के निकलेंगे। काफ़ी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव
فیلڈس کا نالج آپ کے پاس ہوگا، اور یہی آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے ڈیورنگ بی ایس۔ تو پیپر کی رات پڑھنے والی ہیبٹ چھوڑ دیں، یہ سیلف ڈسٹرکٹیو ہے آپ کے لیے۔ ایسا کرنا ہے تو پھر ڈگری نہ کریں، جو آپ نے لائف میں اپنا ایم سوچا ہوا ہے اس کو جا کے پرسیو کریں۔ آپ نے بزنس کرنا ہے، یا کوئی پینٹنگ میں اچھا ہے، کوئی اسپورٹس میں اچھا ہے، فوٹوگرافی میں اچھا ہے، بزنس میں اچھا ہے، تو وہ اس ایم کو ابھی سے پرسیو کریں، ریدر دین اپنا پرائم ٹائم یوتھ کا یہاں پہ آپ اسپینڈ کر دیں یونیورسٹی میں، اور نالج بھی ایکوائر نہیں کریں، اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نہ کر سکیں۔ تو اگر نہیں جا سکتے، یہیں رہنا ہے، تو پھر ایک لرن پرسن بن کے نکلیں اسی ٹائم کے ساتھ، with just some concentration۔ تو یہ موٹیویشن تھی تھوڑی سی آپ اسٹوڈنٹس کے لیے، کیونکہ میرے پاس اس سیمسٹر میں آپ کے کورس جو ہے وہ ایک تو پیور تھیوری ہے، پی ایل کمپائلر از اے مکس کورس، از ناٹ تھیوری۔ تو آپ کو اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے یہ اسپیچ تھوڑی سی رکھی تھی آج کے لیکچر میں، کیونکہ کانٹینٹس جو تھے وہ جلدی کور ہو گئے تھے۔ سو آئی تھاٹ کہ آپ کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جائے، ناٹ اونلی ان دیز کورسز بٹ آل ان یور کورسز، آپ تھوڑی سی کانسنٹریشن کریں۔ سو تھوڑے سے اٹینڈنس اب کر لیتے ہیں، اور پھر آج کی جو بیٹھک ہے اس کو ختم کرتے ہیں یہاں پہ۔ لیٹ می شیئر اٹینڈنس ود یو۔ سر آپ کی آواز بہت بریک کر رہی ہے۔ اوکے بیٹا، وہ وائی فائی کا مسئلہ ہے، ادھر جو ہے اس پہ نہیں چل رہا ہے نیٹ، تو یہ وائی فائی پہ میں نے چلایا ہوا ہے، تو وائی فائی کا یہ ایشو ابھی چل رہا ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ سر آواز نہیں آ رہی ہے ابھی۔ اوکے، آپ بس میں اب اٹینڈنس لگا رہا ہوں، آپ دیکھتے جاؤ آپ کا رول نمبر پریزنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں، جو بچے ہیں۔ اوکے جی، ایبسینٹ میں نے کسی کی نہیں لگائی۔ عمرہ بیٹا، آپ مجھے جن بچوں کی طرف انٹرنیٹ کا ایشو ہے ان کے رول نمبرس واٹس ایپ کر دو، تو میں ان سب کی پریزنٹ لگا دوں گا۔ اوکے سر، اوکے تو سر۔ انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ اسٹوڈنٹس ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ، سی یو۔